بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ محترم حاجی بھائیوں اور بہنوں کو حج مبارک کی اس تفصیلی ٹریننگ میں خوش آمدید۔ اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اس پوری ٹریننگ میں ہم سنیں گے اور دیکھیں گے حج کے فضائل، مسائل، تفصیلی طریقہ، کس موقع پر کیا کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کے 5 دن کیسے گزارنے ہیں، دم کب پڑتا ہے کب نہیں پڑتا، احرام کے مسائل اور مدینہ منورہ کی زیارت کے مسائل، اور سب سے بڑی بات ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورا حج قرآن و حدیث باحوالہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ پڑھیں اور اس طرح کا حج کرنے کی کوشش کریں جیسا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ اس حج کی سیریز کو میرے لیے، میرے خاندان اور ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حج کے تفصیلی رودات۔ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم ایسے سمجھیں گے جیسے ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ دنوں بعد ہم سب نے پہنچنا بھی ہے انشاءاللہ۔ کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حج کی اہمیت ہمارے اسلام میں، شریعت میں کیا ہے۔ جو ہمارے 5 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں آخری ہے۔ حج وہ عبادت ہے جو سب سے آخر میں 8 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق 9 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، خود نہیں گئے۔ آپ نے حج کیا 10 ہجری میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اپنے فضول کے مقصدوں کی وجہ سے، لڑائی وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ لیکن 10 ہجری کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو مشرکین مکہ کی ترتیب کے مطابق بھی اور اللہ کی بنائی ہوئی اصل ترتیب کے مطابق بھی مہینے آگے پیچھے ہو کے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اس سال حج فرمایا۔ قرآن کی وہ آیت جو اس کے لیے اگنیٹنگ آیت ہے، یعنی جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے۔ آپ اس میں انداز دیکھیے، اللہ نے جب نماز کے لیے کہا کہ نماز فرض ہے، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ۔ جب یہ کہنا تھا کہ روزہ فرض ہے تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، جہاد فرض ہے۔ حج میں اللہ نے حاکمانہ انداز کی بجائے محبوبانہ اور عاشقانہ انداز کیا۔ اللہ نے نہیں کہا حج فرض ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج کرنا، میرے گھر کا میرا ارادہ کرنا، گویا ایک عاشقانہ عبادت میں۔ اور ہم آج حج میں چلتے چلتے سنیں گے کہ حج کیسے دوسری عبادتوں سے ممتاز، عقل سے ماورا، اللہ کے آگے تسلیم خم ہونے والی عاشقانہ عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں جب حج فرض ہوا تو مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا افی عامنا یا رسول اللہ فی کل عام، ہر سال میں فرض ہے یا صرف اس سال؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا صرف 1 سال زندگی میں۔ اور آپ نے فرمایا فضول سوال نہیں کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تو ایسے سوال نہیں کیا کرو۔ پھر یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر کوئی حج کے فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں جو حج کی بنیادی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں فرمایا وَمَن كَفَرَ، جو کفر کرے گا تو اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سے روایت ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 740، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جس کے پاس سواری اور پیسے ہوں کہ وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اور پھر وہ نہیں گیا، فلا علیہ ان یہودیا ولا نصرانیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی مرے نصرانی مرے، یعنی حج کے فرضیت کا انکار کرے یا حج کی طاقت ہوتے ہوئے حج نہ کرے، یہ وعید بھی سخت ہے۔
حج کے جو شرط علماء کرام، اب فقہا کرام جو ہوتے ہیں، جو مفتیان ہوتے ہیں ہر زمانے کے، جو بڑے فقہا تھے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سید الامام، تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ہمارے لیے مسئلے بنا کے آسان کر کے دیتے ہیں، بھئی اتنا کر لو، یہ فرض ہے، واجب مستحب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی 5 شرطیں ہیں حج کے فرض ہونے کی۔ نمبر 1، انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی بے وقوف یا لونیٹک نہ ہو، یا مینٹل ایشوز نہ ہو اس کو، اور بالغ ہو، یعنی عورت یا مرد ہو جو بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی ہو، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پاس طاقت ہو، استطاعت کتنی ہو، اللہ نے جو فرمایا من استطاع، کتنی، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک ایوریج جو حج ہوتا ہے، حج کا پیکیج ہے، چاہے کسی ملک کی گورنمنٹ کے مطابق، ایک گروپ کے مطابق، اس کے پیسے ہوں، وہاں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کھانے پینے کے پیسے ہوں، رہنے کے پیسے ہوں، اور جتنے عرصے وہ حج کے لیے جائے گا اس کو اپنے گھر والے کے پیسے، اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اب یہاں پر یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے تو گاڑی خریدنی ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ کوئی عذر شریعت میں نہیں ہے آپ کو حج۔ اگر آپ حج کی تاخیر کریں گے تو علماء کی ایک جماعت کے نزدیک گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو گناہ ہوگا۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ حج جو واجب ہے وہ علی الفور ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ہر سال تاخیر کر رہے ہیں بلا وجہ کی تو اس تاخیر پہ گناہ ہے۔ تو ہمارے جن بہن بھائیوں پہ حج فرض ہو گیا ہے اور اس شرط کے مطابق جو میں نے بتائی، تو وہ فوراً اس سال نہیں تو اگلے سال حج کی ابھی سے تیاری کریں۔ حج کی تیاری کیسے کرنی ہے ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری جو بہنیں ہیں خواتین، ان پر ایک اضافی شرط ہے۔ خاتون کے لیے حج کی فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہے۔ ہاں، محرم چاہے اپنے پیسوں سے جا رہا ہو، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں، ان کو پیسے دے کے اپنے بھائی کو، اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے چچا، بیٹے، پوتے، کسی کو بھی لے جا سکے تو حج فرض ہو جائے گا۔ ہماری بعض بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ مجھ پر حج فرض ہے، کوئی میرے ساتھ جا نہیں رہا، میں کیا کروں؟ تو بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حج فرض ہے ہی نہیں آپ کے اوپر۔ بہرحال ابھی جیسے اب سعودی گورنمنٹ نے اس میں جو محرم کی شرائط تھی اس میں ریلیکسیشن دے دی ہے، تو جانا الگ بات ہے، لیکن فرض اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2883۔ آپ نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم کس طرح جا رہے ہیں میرے بھائی دوستوں بہنوں؟ ہم اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، ہم بادشاہ کے مہمان بن کے نہیں جاتے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر سعودی عرب کے بادشاہ کے مہمان بن کے جاتے ہیں، ان کی ٹوری اور ہوتی ہے، ہم تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے مہمان بن کے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں رائل گیسٹ بنایا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں، وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5116، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی تو حاجی، اذا لقیت الحاج، اگر تمہاری کسی حاجی سے ملاقات ہو جائے جو حج کر رہا ہے یا کر کے آ گیا ہے، اس پر سلام کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو، وہ دعا تمہارے لیے کرے گا، تمہاری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، مسلم بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1690، آپ نے فرمایا کہ من حج البیت، جو اللہ کے گھر کا حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، وہ بے حیائی نہ کرے، وہ گناہ کبیرہ، بڑے فاسق والے کام گناہ نہ کرے، وہ ایسے واپس آئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کی، گناہوں سے بالکل پاک۔ ہاں، علماء نے یہاں یہ لکھا ہے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر کسی نے کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، کسی کی نمازیں اس کے ذمے قضا ہیں، روزے قضا ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کا آدھا معافی ہو جائے گی، باقی اصل معافی، صحیح معافی اس وقت ہوگی کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، جب تک اس کو ادائیگی نہیں کریں گے یا وہ دل سے معاف نہیں کرے گا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں ہم ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارے سارے معاف ہو جاتے ہیں، آگے پھر رشوت لیتے ہیں، تو اس سے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ حدیث کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف ہی کی روایت، اسی بخاری شریف کی کتاب الحج فضائل کے حدیث نمبر 1650 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے کے بعد عمرہ کرنا درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا الحج لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج المبرور، نیکی والے حج کی جزا
جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیکی والا حج کیا ہے؟ جس طریقے پر ہم اب پورا حج پڑھیں گے، میرے ساتھ رہے گا، سنت کے مطابق گناہوں سے بچ کے کسی کو تکلیف دیے بغیر، یہ ہے نیکی والا حج۔ اور ایک آخری حدیث پڑھ کر میں حج کے فضائل کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور بڑی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 738 ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمر، حج اور عمرہ بار بار کرو، کہ یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے جو لوہار ہوتا ہے اس کی بھٹی کھوٹ کو جلا دیتی ہے۔ سونا کو آپ پیتل وغیرہ کے ساتھ ڈالیں تو کھوٹ جو سونے کے ساتھ گن لگا ہوتا ہے اس کو الگ سونے کو خالص کر دیتا ہے۔ تو ہمارے گناہ جل جاتے ہیں اور دل پاک صاف دودھ کی طرح سفید ہو کر حج کر دیتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر سال کیوں کرتے ہو، پیسے ادھر دے دو۔ بھائی بار بار جو حج عمرہ کر رہے کرنے دو۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے زیادہ نہ کرو اور پیسے غریبوں کو دو، اگر تو کوئی آدمی واقعی حج و عمرے سے پیسے بچا کے غریبوں کو دے رہے پھر تو کم کرے، کبھی کبھی کرے۔ لیکن اگر اکثر لوگ الحمدللہ، میں جو جانتا ہوں، میرے اتنے سال سے حج اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تقریباً 600-800 حاجیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، ان کے مسائل سنتا ہوں۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں زیادہ، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے وہ صدقہ زکوٰۃ زیادہ کرتے ہیں۔ حج میں جا کر ان کو اہمیت، سب سے بڑا ایمان کا پاور ہاؤس دنیا میں، خانقاہوں کی خانقاہ، درسگاہوں کی درسگاہ، دعوت کی دعوت، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ یہ ایمان کا ایسا پاور ہاؤس ہے کہ پوری دنیا کو ایمان یہاں سے سپلائی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت اگر کوئی سلیقے سے پڑھ کر مدینہ جائے جیسی آتی ہے، وہ اپنے مقام پہ رہ کر ویسے نہیں آتی۔ تو یہ جانا چاہیے جو جا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ دین کے باقی کام بھی پورے کرتے ہیں۔ حج پہ جانے سے پہلے چند چیزیں ہم دیکھ لیں۔ نمبر 1، ہماری نیت بڑی خالص ہو، بہت اہم بات ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو نیت کی۔ اگر کسی نے نیت کی کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، اور اللہ معاف فرمائے، بہت سے لوگ، ہم کسی کا دل چیر کو تو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے ہوں گے الحمدللہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں اور میرے سے بزنس کریں، پھر میں جو چاہوں کروں۔ اور بعض لوگ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، پیمنٹ چھوڑ چھاڑ کے کہتے جی میں تو حج عمرے پہ چلا گیا، وہ اگلا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میری پیمنٹ کا کیا ہوگا، میرا کانٹریکٹ کا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا نیت خالص کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو کے سارے حقوق معاف کروا کے جانا ہے۔ پہلے ہم اپنے بزرگوں کو سنتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں بھی حج کی آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ جو حج کے لیے جاتا تھا وہ سب کے پاس، سارے جاننے والوں کے پاس جاتا تھا، بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی میری کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بھی معاف کیوں کر دو، اس میں کیا خاص بات ہے، حج کے لیے جا رہے ہو، آ جاؤ۔ لیکن وہ اس لیے معاف نہیں کرا رہا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی بم برس رہے وہاں پر، وہ اس لیے معاف کرا رہا ہے کہ اللہ کے آگے قبول نہیں ہوگا جب تک مخلوق نے معاف نہیں کیا۔ کسی نے دل دکھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا حق ہے، قبول نہیں ہوگا، اس لیے معاف کرا کے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا جنت میں لے جانے کے لیے، 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ تو اللہ سے بھی توبہ اور کچھ نہ کچھ صدقہ پہلے کر دیں کہ ہمارا صدقہ ہو جائے، اور اسی طرح لوگوں سے معافی کرا کے جانا ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پری حج سے پہلے کیا کام کرنے ہمیں۔ سب سے پہلے حج کی تیاری آپ کو بہت پہلے سے کرنی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے سے تیاری کریں اور گورنمنٹ میں اپلیکیشن جمع کریں۔ اگر آپ کسی گروپ سے جانا چاہتے ہیں تو اچھے سے اچھا گروپ چنیں۔ اچھے سے اچھے گروپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں رکھ رہا ہے، جو آپ کو وہاں پر بفے کھانا 50 ڈشیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے وہ لے لیں تو منع نہیں ہے، لیکن اچھے گروپ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیک لوگ ہیں، علماء کرام ہیں۔ ہمارے سارے علماء نے پرانی حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھی رفقہ اچھے رکھو، ساتھی اچھے رکھو، جو آپ کو اچھی باتیں کریں، دنیا کی باتیں نہ سکھائیں آپ کو، وہ آپ دنیا کی باتیں ساری زندگی کرنے کے لیے بہت وقت ہے، وہ آپ کو اللہ کے نبی کے قریب کریں، اللہ کے قریب کریں، قرآن سنا رہے ہوں، حدیث سنا رہے ہوں، فضائل بتا رہے ہوں، ذکر میں ہوں، آپ کو بار بار حرم زیادہ لے کے جائیں، گھر کے بجائے حرم میں زیادہ وقت گزرے آپ کا، ہوٹل کی بجائے کمرے کے بجائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے قریبی دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ تو ایسے گروپ کو ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک ماحول بن گیا ہے پوری دنیا میں کہ اب ہر ملک کا ایک اپنا حساب ہے، بعضوں کا گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ہے، بعضوں کا پرائیویٹ ہے، کہ ان کے ساتھ اچھے علماء مفتیان کرام جاتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھے علماء مفتیان کرام جا رہے ہیں۔ حج کے خرچ میں تنگی نہ کریں،
آپ جب وہاں پر حج کرنے جائیں، مکہ مدینہ والے جو دکان والے ہیں ان پر آپ جو خرچ کریں گے اللہ آپ کو دے گا، صدقے کی نیت سے کریں، ان سے بہت زیادہ ہارڈ بارگین نہ کریں، وہ اللہ کے مبارک جگہوں پہ رہتے ہیں، انشاءاللہ امید اکثر لوگ مقبول ہیں اللہ کے۔ سامان کی تیاری میں اعتدال رکھیں، نہ تو یہ کہ آپ 4 صندوق تیار کر کے لے جائیں۔ ہماری بہنوں کو خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک صبح کا جوڑا، ایک دوپہر کا، ایک شام کا جوڑا، ایک ریڈ، ایک وائٹ، ایک بلو، وہاں آپ فیشن شو میں نہیں جا رہے، آپ حج میں اللہ کے آگے جا رہے ہیں، جتنی ضرورت ہے وہ لے جائیں۔ اور دوائیاں ضرور لے جائیں، اس کی کیمپ سے جا کے آپ اسٹیمپ بھی کرائیں تاکہ آپ کو روکا نہ جائے، جو آپ کی اسینشیلز ہیں، ضروری ہے، کسی کو جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہ لے جائیں۔ باقی بیت اللہ کی ایک صفت یہ ہے، اور مکہ مدینہ کی، مکہ کی خاص طور پہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا نا تو کوئی بھی نہیں تھا، لق و دق صحرا، وہ ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کی بیوی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بیت اللہ بن گیا، اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، سارے لوگ آ جائیں گے۔ ابراہیم نے سوچا یا اللہ آواز میں لگاؤں یا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں میں، حج شروع ہو گیا، اللہ گھر بن گیا ہے، آ جاؤ۔ لوگ پیدل آئیں گے، کمزور بیکار سواریوں پر آئیں گے، اچھی سواریوں پر آئیں گے، تاکہ اللہ کے فائدے اٹھائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، ایک دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ بیت اللہ بن گیا، اس کو آباد کرنے والا نبی محمد بھی بھیج۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جس سے اس بیت اللہ کو کی شان کو اللہ نے کمال پہ اللہ لے گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ مکہ مدینہ والوں کو پوری دنیا کے پھل کھلائیے، پوری دنیا کے کھانے کھلائے۔ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اللہ پوری دنیا کی نعمتیں کھنچ کر مکہ مدینہ آ جائیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا پھل بھی ملتا ہے، افریقہ کا بھی ملتا ہے، افغانستان کا بھی ملتا ہے، ایران کا بھی ملتا ہے، تو وہاں ہر چیز ملتی ہے۔ لیکن سامان میں ایک اور چیز آپ نے ڈال کے لے جانی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ یمن سے آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ سامان لے کے نہیں جاتے تھے، میں بھی چل دیا ہم تو، اور وہ کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم جی توکل کرتے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں۔ وہاں جا کے ظاہر ہے مانگنے لگ جاتے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جب حج پہ جا رہے ہو تو اپنے ساتھ زادِ راہ لے جاؤ، سامان لے کے جاؤ، سامان لے کے جانا برا نہیں، یہ جانا کہ میں چلا جاؤں گا اللہ خیر کرے گا، اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو حماقت کہتے ہیں۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مینز اینڈ موڈز ہیں، سامان جو کچھ ہے، اعتدال سے ایک بیلنس انداز سے آپ لے جائیں، اس کے بعد کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی مشکل اللہ کی طرف سے آ جائے، آزمائش، اس پہ صبر کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا یاد رکھنا، تمہیں پتہ ہے سامان میں سب سے اہم چیز کیا لے کے جانی ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اپنے سامان میں یہاں سے لے کے جاؤ۔ تو ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں وہاں جا کے نیک ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، صحابہ پہلے نیک ہو اس لیے حج آخر میں ہوا، یہیں سے نیکی لے کے جانی، یہیں سے علماء کی خدمت میں جانا، ابھی سے گناہ چھوڑنے شروع کرنا، ابھی سے ہماری بہنیں اماں عائشہ، اماں خدیجہ کی چادر ڈال کے پردہ شروع کر دیں، ہمارے بھائی نمازیں شروع کر دیں، گناہ چھوڑنا، حقوق معاف کرانا شروع کر دیں لوگوں کے۔ سامان پر کوشش کریں اپنا نام وغیرہ لکھیں، وہاں پر آئیڈینٹیکل بیگز ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ جوتا چپل علماء سے سمجھ لیں مردوں نے کیسے پہننی ہے، جس میں ایسی چپل آپ کو پہننی ہے جس میں سامنے کی ہڈی جو ہے وہ یہ والی ہڈی، حنفیوں کے نزدیک یہ ہڈی، اور اس سے اوپر کا یہ پورا ایریا، یہاں بھی سٹریپ ہو صحیح نہیں، یہ پورا کھلا ہوا ہو، یہاں سے نیچے چاہے پورا بند ہو چاہے کینچی ہو، کوئی حج کی بات نہیں۔ جو حنفی نہیں ہے ان کے نزدیک یہ ہڈی کھلی ہونی چاہیے، نیچے تک کوئی بھی جوتا پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی ایشو ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گروپ کی ہدایات کو اور سعودی حکومت کی ہدایت کو آپ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی فیسلٹی کے لیے رولز بنائے ہیں۔ اگر آپ رولز فالو نہیں کریں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، ہمیں گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک اچھے انسان کی عادت ہے، مسلمان کی تو اور زیادہ ہے، کہ جب وہ کسی کے تحت چلتا ہے تو بات مان کر چلتا ہے۔ اپنی چلانا، اپنی فیسلٹی اور اپنے راحت کو سوچنا یہ مسلمان کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور دو چیزیں یہاں پر چھوڑ کے جانی ہے آپ نے۔ کون سی چیزیں چھوڑ کے جانی ہے؟ ایک تو غصہ چھوڑ کے جانا ہے، دوسرا آرام چھوڑ کے جانا ہے۔ ان دو چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ یہاں پر چھوڑ کے جائیں۔ حج کی تیاری آپ کی یہاں پر ہماری پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی روانگی، یہاں سے ہم نے ایک چیز یہ طے کرنی ہے کہ حج کی 3 قسموں میں سے آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں مشکات شریف کی اس حدیث میں آئی، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ہماری فقیہہ عالمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ کی محبوب بیوی سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم جب رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے
تو منا من احل بعمرۃ وحج، کسی نے عمرہ اور حج کا ارادہ کیا تھا، کسی نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا، اور کسی نے عمرے کا اور حج کا الگ الگ ارادہ کیا تھا۔ پھر فرماتی 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ جس نے عمرے اور حج کا الگ الگ ارادہ کیا تھا انہیں عمرہ کر کے احرام کھول دیا، جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے احرام باندھے رکھا، اور جنہوں نے صرف حج کا ارادہ کیا تھا وہ حج کے احرام میں ہی رہے۔ یہاں سے فقہائے کرام اور امت کے علماء نے فرمایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو سب سے زیادہ فریکوینٹ ہے، جو اوور ویلمنگ میجورٹی آف حاجی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ اب تمتع کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، عام کپڑوں میں آ جانا ہے، اور جب حج کے دن آئیں گے تو 8 تاریخ مینا کے دن میں آپ نے احرام باندھ کے حج کا دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ تو گویا کہ عمرے کا احرام سیپریٹ اور حج کا احرام سیپریٹ، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ دوسری قسم یہ ہے کہ آپ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی احرام سے۔ تو آپ جا کے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ پورا کر کے طواف کر کے سعی کر کے بال نہیں کٹاتے اور احرام نہیں کھولتے، اسی عمرے احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ حج کے پورے ارکان کر کے پھر آپ ایک مرتبہ بال کٹاتے ہیں اور احرام کھولتے ہیں۔ تو قران کا عربی میں مطلب ہے قرانہ، جمع کرنا، دونوں کو جمع کیا آپ نے، احرام ایک ہی، حج عمرہ جمع کیا۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے افراد، یہ کم لوگ کرتے ہیں، جو مکہ مدینہ میں رہتے ہیں یا کوئی عذر ہو وہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے احرام باندھ کے گئے، یا احرام مکہ میں ہی باندھا، جدہ میں باندھا، یا باندھ کے گئے، عمرہ نہ کیا، وہ احرام حج کا ہی کیا، اس سے صرف حج کیا، تو اس کو کہتے ہیں افراد۔ افراد کا معنی الگ کرنا، تو صرف اس نے یعنی فرد ایک، یعنی ایک حج کر رہا ہے۔ افضل کون سا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، کیونکہ اس میں احرام لمبا چلتا ہے نا۔ امام احمد، امام شافعی اور اکثر ائمہ دیگر وہ فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، کیونکہ تمتع میں وہ آپ کھول دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو ما سقت الہدیہ، میں جانور لے کے نہیں جاؤں گا اور میں احرام کر کے کھول دوں گا، تمتع کروں گا۔ لیکن آپ نے کیا قران تھا، تو امام ابو حنیفہ فرماتے چونکہ کیا قران تھا اس لیے وہ افضل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں رحمہ اللہ افراد افضل ہے۔ افراد کا معنی یعنی صرف حج کا احرام ہو، حج کے لیے جا رہے ہو صرف حج کرو۔ تو ہمارے ایک بڑے عالم جو مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں بڑے عرصے سے، مولانا مکی حجازی صاحب، ان کا ابھی بھی آپ جائیں گے حلقہ لگتا ہے بڑا حج کے مسائل سیکھنے کا، باب فہد کے اوپر۔ وہ فرماتے تھے کہ بھائی کچھ بھی کرو، اصل تو دل لے کے جاؤ، جیسا دل لے کے جاؤ گے، تقوی والا قران کرو، افراد کرو، تمتع کرو۔ اب آپ کون سا حج کریں گے یا کرنا بہتر ہے؟ تو اگر تو آپ آخری تاریخوں میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے مدینہ سے چاہے اپنے ملک سے، یعنی 5، 6، 7 ذی الحجہ کو، تو آپ قران آرام سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو 2 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اگر آپ پہلے داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے شاید مشکل ہو اتنا لمبا صبر کرنا، لہٰذا آپ تمتع کریں، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر حج کا احرام الگ سے باندھیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے اور آخر میں جا رہا ہے، وہ بار بار حرم نہیں جا سکتا، بہت بوڑھا ہے، تو ان کو آپ افراد بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مکہ میں رہتے ہیں یا حدود حرم میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی افراد کرنا ہی متعین ہے، وہی بہتر ہے۔ ایک اور چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم اب احرام پر آ رہے ہیں، تو احرام ہمیں میقات سے پہلے باندھ لینا ہے۔ میقات کیا ہے؟ یہ آپ سامنے نقشہ دیکھ رہے ہیں، میں حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1526، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے میقات یعنی لیمٹس احرام باندھنے کی بنائیں آپ نے، لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، اور شام والوں کے لیے جحفہ، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل، اور یمن والوں کے لیے یلملم، فہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج والعمرہ، یہ ان کے لیے ہیں جو دور سے آ رہے ہیں اور جو ان میقاتوں میں رہتے ہیں کہ وہ وہاں سے احرام باندھیں، جو حج و عمرہ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے مکہ جانا ہے حج و عمرے کے لیے اور آپ میقات سے اندر داخل ہوئے، بعد میں احرام باندھا، تو یہ آپ نے میقات کی خلاف ورزی کی اور اس سے دم آ جائے گا۔ تو یہ میقات آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہے۔ اور یہ جو دوسری لمٹ آپ کو نقشے کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ حدود حرم کی ہے۔ حدود حرم کی لمٹ کیا ہے؟ جس کو مکہ کہتے ہیں، تو مکہ اب اپنی حدود سے بڑھ گیا ہے۔ مکہ کی حدود کو ہم کہتے ہیں حدود حرم،
اس حدود کے الگ سے احکامات ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعضد شوکھها، وہاں پر کوئی کانٹا نہ اکھاڑا جائے، وہاں کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ ان مکہ آمن حرمہ اللہ تعالی وحرم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام کیا، اللہ نے حرام مانا محترم ہے، کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو شکار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی میقات کے اندر، اس سرکل کے یلو کے اندر رہتا ہے اور یہاں سے وہ مکہ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ یہیں احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ جو مکہ کے اندر رہتا ہے، حدود مکہ حرم کے اندر، وہ احرام باندھ کے عمرہ نہیں کر سکتا۔ اگر اندر رہنے والے کو، چاہے آپ جا کے کچھ دن کے لیے مکہ رہتے ہیں، جو مکہ میں رہتا ہے، اگر اس کو عمرہ کرنا ہے، اس کو اس حدود حرم سے باہر آنا پڑے گا۔ اسی طرح جو مسجد عائشہ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد عائشہ جس کو ہم تنعیم کہتے ہیں، یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ احرام باندھنے کے لیے عمرے کا مسجد عائشہ آئیں، آپ حدود حرم سے باہر جعرانہ نکل جائیں۔ دوسری طرف جعرانہ نظر آ رہا ہے، جہاں آپ نے طائف سے آتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا، تو یہاں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں احرام کیا ہوتا ہے، احرام کیسے باندھتے ہیں، مردوں عورتوں کا احرام کیسے ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیسے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ، ہمارے مرد حضرات اکثر جنہوں نے نہیں عادت ہوتی، پہلے بزرگ تو لنگی پہنتے تھے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ سمجھیں۔ دیکھیے احرام کی جو لنگی ہے، اس کا باندھنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے آپ اس کو برابر کر لیجئے، اس کے جو دونوں سائیڈز ہیں دونوں کو بالکل آپ برابر کر لیجئے۔ یہ اب میں نے اس کو برابر کر لیا، دونوں کو برابر کرنے کے بعد اس کو میں نے ایسے لے لیا یہاں سے، اور اس کو ذرا سا چپکا کر پیٹ کو سانس اندر کر کے اس کو پورا یعنی اور اس کا پورا یہاں لے جائیے، اور یہاں سے اس کو یوں کر کے واپس ہم یہاں لے آئیں گے، اور یہاں لانے کے بعد اس کو رول کرنا شروع کر دیں، یہاں سے 1 2 اور 3، یہ رول کر لیا۔ اتنا ہی پیچھے سے بھی رول کر لیں۔ اب یہ بالکل مضبوط بن گیا، ایک تو مضبوط ہو گیا، بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا بندہ رہے گا۔ جب ڈھیلا ہو ایک رول اور دے دیں، ڈھیلا ہو رول دے دیں، یہ اسٹرانگ رہے گا۔ زیادہ کھلا ہو جائے دوبارہ ایسے باندھ لیں یوں کر کے، ایک چند سیکنڈ کا کام ہے۔ اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ میری ٹانگیں لوز ہیں، یعنی کوئی بندھا ہوا نہیں۔ اگر آپ ڈبل باندھیں گے تو آپ کی ٹانگ زیادہ نہیں ہل سکے گی۔ دوسری بات یہ جو آگے کا سطر ہے جو زیادہ چھپانا ضروری ہے، یہ ڈبل ہے، تو یہ احرام باندھنے کا سب سے اچھا لنگی باندھنے کا طریقہ ہے۔ اوپر کی چادر باندھنے کا آسان، اس کو دونوں طرف سے، اس طرف سے آپ نے ذرا کم رکھنا ہے لیفٹ سے، اور رائٹ سے زیادہ لمبا رکھنا ہے، دیکھیں، اور یوں لے کے آرام سے رکھیں۔ اگر آپ دونوں طرف سے برابر رکھیں گے تو وہ ڈھلکے گا نیچے۔ یہ احرام میں آ گئے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، وہ بات تو آگے آ رہی ہے لیکن ہم ابھی سمجھ لیں۔ مردوں کو صرف عمرے یا حج کا، عمرے کا رکن طواف اور حج کا طواف کرتے ہوئے استباع کرنا ہے۔ استباع کا مطلب اپنا دایاں کندھا آپ کو کھول کے رکھنا ہے۔ کیسے؟ ایسے، یہ آپ نے ہٹانا ہے، یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو اوپر لانا ہے، یہ ہے استباع۔ آپ استباع کریں گے، اور یہ پورے طواف کے دوران، جو عمرہ یا حج کا طواف ہے اس کے دوران استباع کریں گے۔ اگر بیچ میں آپ کو طواف روکنا پڑ جائے، آپ تھک گئے ہیں، یا ایون نماز کا وقت آ گیا ہے، یا آپ کو باہر نکلنا پڑ گیا ہے، تو آپ استباع ختم کر کے دوبارہ پورا پہن لیں گے۔ یہ احرام کا طریقہ ہو گیا۔ احرام کی پابندیوں پر بات کرتے ہیں۔ احرام کی 8 پابندیاں ہیں۔ سب سے کچھ مردوں کے لیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے کا مطلب اسٹچ نہیں ہے، اسٹچ جائز ہے، سلائی جائز ہے۔ ٹیلرڈ، جسم کی حالت پہ سلا ہوا نہیں پہن سکتے آپ۔ اگر آپ قمیض کو بھی ایسے کر کے ڈال لیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ کہ سفید کپڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا بھی پہنا ہے، کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، سفید زیادہ بہتر ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور خواتین کے لیے صرف چہرہ، جو یہاں سے لے کر یہاں تک، بالوں سے لے کر یہاں تک، اور کان کی لو سے کان، یہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور مردوں کے لیے دونوں ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرنا۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ مکہ حدود حرم کے اندر یا کسی بھی حالت میں
آپ نے کوئی پودا نہیں اکھاڑنا، اور ایک پابندی احناف نے لگائی ہے تیل نہیں لگانا، کیونکہ تیل میں بھی کچھ نہ کچھ خوشبو کسی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ تو احرام کی پابندیاں ہو گئیں۔ کچھ اور مسائل احرام کے آگے کرتے ہیں، لیکن احرام کس کو کہتے ہیں؟ اس چادر کو نہیں، احرام اس چادر کو نہیں کہتے، یہ احرام کی ایک ضرورت ہے۔ احرام کا مطلب عربی میں ہے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر لینا، اپنے اوپر چند چیزوں کو آپ خود اپنے ارادے سے اللہ کے کہنے سے منع کر لیتے ہیں، جو عام دنوں میں جائز ہے۔ ایسے ہی جیسے روزے میں ہم 3 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں حلال ہے، کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا۔ تو احرام کی پابندیوں میں بھی یہی ہم نے یہ چیزیں، اور ایک اور پابندی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا صحبت کرنا یا شہوت کی باتیں کرنا بھی احرام میں منع ہے۔ لیکن جب تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب احرام میں آدمی داخل ہوتا ہے، احرام کی حالت میں، جیسے روزے کی حالت میں آدمی داخل ہوتا ہے دل کی نیت کرنے سے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں دل کے اندر نیت کرتا ہوں، چاہے میں زبان سے نہ بھی بولوں، کہ میں احرام کی حالت میں داخل ہو رہا ہوں۔ بعض کتابوں میں دعا بھی لکھی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا، یہ دعا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ کیا میں احرام میں آ رہا ہوں بس۔ جب تک آپ نے چادر پہن لی اور ابھی آپ نے نیت احرام کی نہیں کی، آپ احرام میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ بال کاٹ سکتے ہیں، میاں بیوی والے تعلقات کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے آپ اچھی طرح خوشبو لگا لیں۔ اور ایک اور بڑی کمال کی سنت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو ان کو میں نے یہاں کندھے پر خوشبو لگائی۔ تو بھئی اگر میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں تو بیوی آپ کو رخصت کر رہی ہے تو اس سے آپ کندھے پر خوشبو لگوا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح بال وغیرہ کاٹنا، باقی چیزیں، ٹوپی پہننا، یہ آپ نے جب تک نیت نہیں کی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہوتی تو چادر کو یوں کر کے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس خواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں، کیونکہ سر کھولنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی جیسے آپ نے پڑھنا ہے عام پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ بغیر ٹوپی پہنے بھی نماز پڑھی، اگرچہ اکثر آپ ٹوپی یا پگڑی پہن کر پڑھتے تھے، تو چونکہ آپ اس حالت میں آ گئے ہیں لہٰذا اب خواہ ٹوپی نہ پہنیں۔ اسی طرح بعض حضرات جب آپ اس حالت میں آئیں تو آپ کو پھر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو احرام کا منع ہو۔ مثلا لوگوں کے سامنے خوشبو نہ لگائیں، لوگوں کے سامنے، چاہے آپ حلال بھی ہو گئے، آپ نے حلق کرا لیا ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ احرام میں نہیں، کیونکہ لوگ سمجھیں گے احرام میں یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض حضرات احرام میں حلق کرا لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، یہ اس حیت کے خلاف ہے، اس وقت میں آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان پابندیوں کا خیال کریں۔ چند ضروری مسائل، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بیلٹ پہن سکتے ہیں، بیلٹ بالکل پہن سکتے ہیں اگرچہ اس میں سٹچنگ ہو، کیونکہ سٹچنگ منع نہیں ہے۔ البتہ بیلٹ اس طرح نہ پہنیں کہ اگر بیلٹ کھولیں تو احرام نیچے گر جائے۔ بیلٹ آپ سامان رکھنے کے لیے پہنیں یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنیں، سپورٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ بٹن لگا سکتے ہیں، بٹن آپ احرام پہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ خوشبو ہر وہ چیز ہے جس کو لوگ عام طور پہ خوشبو یا فریگرنس سمجھتے ہوں۔ something which is considered a nice smell or fragrance، وہ کہلائے گی خوشبو یا طیب۔ عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب سے منع فرمایا۔ اگر آپ ویزلین کریم لگا رہے ہیں نو ایشو، آپ نیویا کریم لگا رہے ہیں، پونڈ لگا رہے ہیں، اس میں خوشبو ہے۔ آپ پرفیوم لگا رہے ہیں، اس میں مسئلہ ہے۔ آپ ٹوتھ پیسٹ ایسا لگا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ خوشبو منہ سے آتی ہے، وہ منع ہے۔ آپ نارمل خوشبو لگا رہے ہیں جس میں اسمیل تو ہے لیکن کوئی بہت زیادہ فریگرنس نہیں ہے، نارمل پلین سینسوڈائن، یا آپ بغیر خوشبو والے ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صابن اگر بغیر خوشبو والا لگا رہے ہیں جس میں ہلکی سی اسمیل ہے، کوئی خاص خوشبو نہیں ہے، تو منع نہیں۔ یہ ایک بڑا کثرت سے ہوتا ہے کہ لوگ صابن بھول کے لگا لیتے ہیں یا ہینڈ واش لگا لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ اس میں چھوٹا دم آئے گا، چھوٹے دم کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ چھوٹے دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 4.5 کلو گندم کے بقدر صدقہ کرنا ہے، جو 15-20 ریال بنتے ہیں۔ آپ نے 15-20 ریال دے دیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا صدقہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرے بعض علماء کی رائے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی نیت ہاتھ صاف کرنے کی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیز خوشبو نہیں آتی، خوشبو مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دونوں رائے ہمارے سامنے، ہمارے لیے ان میں گنجائش ہے۔ اسی طرح احرام میں یہ پابندی کہ اگر بال گر جائے تو کیا ہے، تو چند بال گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے خود بال کاٹنے نہیں ہیں۔
بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہم شروع میں جاتے تھے وہ چہرے پہ ہاتھ نہیں لگاتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگاتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم چہرے سر پہ ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح بعض مرد خواتین پوچھتے ہیں کہ ہم تکیے پر ہمارا منہ لگ جائے، تو منہ کو ڈھانکنا منع ہے، تکیے کے ساتھ لگانا منع نہیں ہے۔ اگر سوتے میں آپ کا لگ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح احرام میں نہانا جائز ہے، یہ پوری چادریں اتار کر نہانا جائز ہے، ان کو چینج کرنا جائز ہے۔ خواتین تو پورے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، عبایا پہن سکتی ہیں، اتار سکتی ہیں، دوپٹہ محرموں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اور خواتین ہر طرح کے جوتے بھی پہن سکتی ہیں۔ مردوں پر یہ پابندی ہے کہ مردوں نے جوتے نہیں پہننے، بلکہ مردوں کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک یہ جو ہڈی ہے پاؤں کے درمیان والی، اس سے اوپر کا پورا حصہ کھلا ہونا چاہیے، اس پہ اسٹریپ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حنفی نہیں ہیں ان کے ہاں ٹخنے سے اوپر کھلا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں جو حدیث اصل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا القمص والعمائم ولا السراویل، کہ تم قمیص نہ پہنو، عمامہ نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، برنس نہ پہنو جو پورا ایک گاؤن ہوتا ہے، اور جوتا نہ پہنو، الا چپل پہنو، الا یہ کہ کسی کو چپل نہ ملے تو وہ جوتے کو پاؤں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت نقاب نہ کرے، یعنی منہ کو نہ ڈھکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تلبسوا القفازین، عورت گلوز نہ پہنے۔ خواتین کے لیے ایک اور تنبیہ ضروری، چہرے کے اوپر کپڑا لگانا منع ہے لیکن پردہ ساقط نہیں ہوا، پردہ ضروری ہے، خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد روایت ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے جب مرد حاجی آتے تھے ہم اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح صفوان بن عسال کی حدیث میں ہے کہ وہ جو لمبا بڑا دلچسپ قصہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پورے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، تو صفوان آئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اور علامہ قرطبی نے دیگر مفسرین نے کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو آپ یا تو کوئی ہیٹ لگا کے آگے کچھ کپڑا جھکا لیں، یا تھوڑا سا گھونگھٹ جھکا لیں، یا جب ضرورت ہو کپڑا آگے کر لیں، پورا چہرہ تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ البتہ اس میں مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نامحرم خواتین کی طرف نہ دیکھیں، خواتین چہرے کو جتنا ہو سکتا ہے ایک حد تک چہرے کو چھوئے بغیر چھپا کے رکھیں۔ احرام کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں احرام کی نیت کے لیے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ غیر ثابت شدہ الفاظ کو ثابت سمجھ کے پڑھنا بھی غلط ہے۔ احرام کی نیت ایسے ہی جیسے روزے کی نیت ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں احرام میں آتا ہوں، اور پھر حدیث میں بولنا ہے لبیک عمرۃ، اگر عمرے کی نیت ہے، اور حج کی ہے تو کہنا ہے لبیک حجۃ، اور پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ تلبیہ کے الفاظ ہمارے صحیح ہو جائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ احرام میں آنے کے بعد سب سے افضل ذکر تلبیہ اور لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا اتانی جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیے ان یرفعوا اصواتہم، کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کرے تلبیہ سے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، کنا نصرخ صراخا، ہم اونچی آواز سے زور سے تلبیہ پڑھتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی ایک اور روایت میں کہ جب بھی ہماری سواری اوپر جاتی یا نیچے آتی تو ہم زور سے لبیک کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من حجر او مدر، کوئی پکا گھر، کچا گھر، پتھر جب ہمارے تلبیہ کو سنے گا تو وہ قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گا۔ مرد زور کی آواز سے تلبیہ پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں، تلبیہ کا ماحول بنائیں۔ البتہ مل کے پڑھنا
یہ سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں، سارے مل کے پڑھیں، ہر ایک اپنی پیج سے جیسے مناسب ہے ویسے پڑھتا رہے۔ یہ حالت دنیا کی سب سے بہترین حالت ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اللہ استغفار قبول کر رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا ہے۔ براہ مہربانی اس میں بلڈنگز کو نہ دیکھیں، گاڑیوں کے ماڈل نہ دیکھیں، تبصرہ نہ کریں، تنقید نہ کریں، غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، یہ غلط یہ صحیح۔ کوشش کریں زیادہ اللہ کی طرف رجوع میں رہیں تاکہ ہمارا حج مبرور اور برکتوں والا بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کا طریقہ۔ اب ہم جدہ ایئرپورٹ سے یا مدینہ سے بس یا ٹرین کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہیں۔ مکہ وہ بالاتفاق جگہ ہے جو امت کے اکثر علماء پوری امت کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ محترم اور مکرم شہر ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بڑا زبردست احترام ہو، تلبیہ کی آوازیں اوپر ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا مکہ کو حرام اور محترم بنایا، اور یہ قیامت تک محترم رہے گا۔ اس کا کوئی کانٹا کوئی نہیں اکھاڑے گا، یہاں کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، یہاں کے شکار کو بھگایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے آپ نکالا اور آپ مدینہ جانے پہ مجبور ہوئے، آپ حروزہ کے مقام پر جب چھپ چھپا کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے جو شارع عام تھی مکہ سے مدینہ جانے کی، تو آپ نے مکہ کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا، یا مکہ انک لأحب البلاد الیہ، تم مجھے دنیا کی سب سے محبوب ترین شہر ہو، واللہ اگر اللہ کی قسم میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق جو بخاری مسلم کی روایت ہے 10,000 ثواب ہے۔ لہٰذا اس احترام سے مکہ کے اندر داخل ہونا، اس کا احترام، کوئی ایسی بات کوئی گناہ، جس طرح علماء فرماتے ہیں یہاں ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 گناہ کر دیتے ہیں، یہاں پر گناہ بھی بہت سارے علماء کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ پہلے جب مکہ میں داخل ہوں تو آپ اپنے بہتر ہے ہوٹل میں جا کر فریش ہو جائیں، کپڑے چینج کر لیں، احرام کی چادریں اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے چینج کر لیں، اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کر لیں، اگر بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ پہلے آرام کر لیں۔ ہڑا ہڑی میں تیز میں عبادت نہ کریں، اللہ کو وہ عبادت اچھی لگتی ہے جو سکون کے ساتھ ہو، اطمینان کے ساتھ ہو۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، بیچ میں اگر نمازیں آ رہی ہیں تو آپ حرم جا کے نماز پڑھ لیں۔ پھر جب آپ نکلیں تو اگرچہ کتابوں میں لکھا ہے باب الفتح سے داخل ہوں، لیکن اب یہ ممکن بہت دفعہ نہیں رہا، انہوں نے احرام والوں کے لیے باب فہد اور ایک باب عبدالعزیز اور چند دروازے خاص کر دیے ہیں گراؤنڈ میں جانے کے لیے۔ تو آپ کو احرام میں وہاں سے جانا ہے گراؤنڈ فلور میں، اور اندر دعا مستون پڑھ کر مسجد کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دائیں پاؤں مسجد میں رکھ کے اندر جانا ہے اور مسجد میں داخل ہونا ہے۔ اگر فیملی ہے تو کوشش کریں فیملی کے ساتھ جائیں، گروپ ہے تو چند لوگ ساتھ ہوں، کوشش کریں بہت بڑا گروپ 40-50 کا ساتھ نہ ہو، آپ اندر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، پریشان رہیں گے، طواف میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، چھوٹے گروپ بنا کر لے جائیں۔ جب بیت اللہ نظر آئے اندر داخل ہو کر تو ایک طرف ہو کر لوگوں کو تکلیف دیے بغیر لمبی دعا مانگے، یہ وہ وقت ہے جہاں پر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مسجد حرام میں دعا قبول ہونے کے بے شمار مواقع ہیں۔ مسجد حرام میں آپ نے اس طرح داخل ہونا ہے جیسے کسی اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دایاں پیر آگے رکھ کے آگے آپ نے آنے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی خاص عبادت کی نیت کر کے آپ جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ وہ مبارک مسجد ہے۔ جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وبرا ومحابا، اللہ تعالیٰ جی اس گھر کی عزت، اس کی عظمت، اس کے روب کو اور بڑھا دیجئے۔ اور یہ مستون ہے جب پہلی دفعہ کعبے پہ نظر پڑے تو لمبی دعا کریں، ایک طرف کھڑے ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، اور جو آپ کو شرطے وہاں کے پولیس جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں ان کو مانیں، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو ایک طرف ہو کر لمبی دعا مانگنا سنت ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بیت اللہ میں کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت حرم میں دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی پر دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، میزاب رحمت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، بوسہ لیتے وقت قبول ہوتی ہے، ملتزم کے سینہ لگا کر یا اس کے قریب آتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سعی
کے وقت دوران دعا قبول ہوتی ہے، سعی کے ہر چکر میں دعا قبول ہوتی ہے، منی میں دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں، عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کے لوٹ لینے کا وقت ہے۔ ایک بات کا خیال کریں، اب جب حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت یہاں لاکھوں حاجی آیا ہوا ہے، اور انتظام والے جو شرطے ہیں وہ انتظام سنبھال رہے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کسی غلط جگہ پہ نہ رکے، کیونکہ رکنے سے ہجوم پڑتا ہے، ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ برائے مہربانی آپ ڈسپلن مانیں، اس میں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور اپنے امر والوں کے، جو آپ کے اوپر حاکم ہیں یا آپ کا امیر ہے یا جو آپ کے نظم کا، آپ کے ڈسپلن کا بڑا ہے، ہوز یور ڈائریکٹ رسپونڈنٹ، ان سے آپ ضرور بات کریں۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ کنسنٹریٹ حاجی بنیں، پڑھے لکھے حاجی بنیں، جذباتی حاجی خامخواہ کے نہ بنیں۔ اس کے بعد آپ جائیں، اور سنت یہ ہے کہ دوسری مسجد میں داخل ہونے میں سنت یہ 2 تحیۃ المسجد پڑھے جائیں۔ تو بیت اللہ کا تحیہ یہ ہے کہ بیٹھے بغیر پہلے طواف شروع کیا جائے۔ عام کسی مسجد میں داخل ہو تو سنت اس مسجد کا تحیہ، اس مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ بیت اللہ کا تحیہ یہ کہ سیدھا طواف شروع کریں، لہٰذا اگر نماز کا وقت نہ ہو، کوئی اور مجبوری نہ ہو تو سیدھا طواف شروع کریں۔ اور مرد یہ خیال کریں کہ طواف سے پہلے آپ نے استباع کرنا ہے، چادر کو جیسے دکھایا گیا تھا آپ نے دائیں کندھے سے نیچے ڈال لینا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے، بھاگ کر ایسے ایسے چلنا ہے، سینہ نکال کے، کندھا نکال کے پہلوان کی طرف۔ اس کا بھی بڑا خوبصورت پس منظر ہے۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، تو یہ طے ہوا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور عمرہ کر کے جائیں گے، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ کے 7ویں سال 7 ہجری میں عمرہ کرنے آئے، اور مشرکین مکہ قریش نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو پہلوان کی طرح چل کے دکھا، اور بعض صحابہ نے شعر بھی پڑھے کہ آج بھی ہم تمہاری کھوپڑی اڑا سکتے ہیں اگر مسلمانوں سے لڑو گے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس سنت سے آج قیامت تک یہ سنت ہو گئی کہ ہم یوں کر کے چلیں گے۔ طواف کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طواف کیا اور اس میں کوئی بات نہ کی، ذکر کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر کہا، اللہ اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اللہ اس کی 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے باتیں کی دنیا کی تو وہ ایسا ہے جس نے پانی میں پاؤں مار کر خراب کر دیا۔ اسی طرح روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب رکن یمانی کے قریب پہنچے تھے تو آپ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فرماتے تھے۔ ایک اور روایت نسائی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کو چوما ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، اس کے علاوہ آپ نے بیت اللہ میں کسی جگہ ہاتھ نہیں لگائے۔ تو بیت اللہ سے کسی اور جگہ ہاتھ لگانا یا چمٹنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے بعض بھائی بہنیں ناواقفیت میں جا کر کسی اور جگہ سے لپٹ جاتے ہیں، محبت میں کوئی کر لے اور بات ہے، لیکن یہ سنت یا ثواب نہیں ہے۔ 7 چکر طواف کے آپ نے دائیں طرف سے کرنے ہیں، اور اس میں پہلے جب طواف شروع کرنا ہے تو آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے استقبال کرنا ہے، اگر یہ حجر اسود ہے تو حجر اسود کی طرف کرنا ہے، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اور تقبیل کرنی ہے، یوں کر کے جیسے آپ سامنے کسی چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یوں کر کے، اور پھر یوں کرنا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ حجر اسود کو چھوا، بعض مرتبہ جو روایت نسائی کی ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلم بمحجنہ، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی پتھر پہ لگائی اور آپ نے چوما، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، قیامت تک جو اس کو چومے گا وہ قیامت میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما ہے۔ چومنا اشارہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں طواف پر۔ مردوں نے یہ 2 کام کر لیا، استباع کر لیا، اور رمل 3 چکر میں آپ نے کرا، 1 چکر آپ نے پورا کیا، اور اس میں کوئی خاص دعا مسنون نہیں ہے، بعض کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں، سہولت کے لیے پڑھ لیں، سنت نہ سمجھے۔ سنت صرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یوں کیا، اللہم ایمانا بکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا، یہ حجر اسود سے آگے جب کراس کرتے ہیں تو یہ دعا ہے۔ کوشش کریں زیادہ دیر نہ کھڑے ہوں، اگر آپ حجر اسود پہ زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں تو رش بڑھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بہت مختصر ایک بسم اللہ اللہ اکبر یوں کریں اور نکلیں۔ اس کے بعد 7 چکر میں ہر چکر میں جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں تو اپروکس لوکیشن میں، کوئی ایگزیکٹ جگہ طے نہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، پہلے لائن ہوتی تھی، بچہ لائن ختم کر دی، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر دیں، اور یا آپ یوں چلتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اور آگے چلیں،
کوشش کریں زیادہ رکنے کی کوشش نہ کریں، سیدھا چلتے جائیں۔ جو ذکر، تلاوت، دعا آپ کر سکتے ہیں، کوئی دین کا مسئلہ کوئی پوچھ سکتے ہیں، دنیا کی باتیں طواف میں آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود پہ کہنا بھول گئے تو پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف میں جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ 7 چکر پورے کرنا، فرض ہیں 4 چکر اور واجب ہے 3 چکر، یہ پورے کرنا، یہ طواف کا فرض ہے۔ تو یہ اور نیت ہے، یہ پوری ہو گئی تو باقی چیزیں، رمل کرنا بھول گئے تو اب چوتھے 5ویں چکر میں آپ کو رمل نہیں کرنا، اگر بھول گئے تو بھول گئے۔ اگر رمل کا موقع نہیں ہے، رش ہے، تو آپ تھوڑا سا ایسے ہو جائیں، لیکن آپ کو رمل دوبارہ، استباح بھول گئے تو دوبارہ سے طواف دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 چکر آپ نے نیت کے ساتھ کر لیے، عمرے کا طواف ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ 2 ایسے ہیں جو ذیلی کام ہیں عمرے کے طواف کے یا حج کے طواف کے۔ میں حج کا طواف الگ سے بیان نہیں کروں گا، اسی میں بات کر رہا ہوں، طواف ہم اسی سے سمجھ لیں۔ طواف ختم کرنے کے بعد 2 عمل سنت ہیں، 1 عمل واجب ہے۔ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف ختم کرتے ہی آپ ملتزم پہ لے گئے۔ ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کا دروازہ، اس سے لے کر حجر اسود تک کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس سے آپ نے اپنا سینہ مبارک چمٹایا اور یوں کر کے آپ نے لمبی دعا کی۔ اگر ملتزم پہ پہنچ سکے ٹھیک ہے، لیکن اس کے دور کھڑے ہو کے کر لے۔ خواتین سے درخواست ہے نہ ملتزم پہ جائیں، اور حجر اسود مرد عورتوں دونوں سے درخواست ہے حج میں حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حجر اسود کا چوم کے بوسہ لینا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رش میں چوم کے نہیں لیا، اور وہ ثواب آپ کو پورا حاصل ہو جاتا ہے اشارے سے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے، دھکا ماریں گے یا کسی کی تکلیف کا سبب بنیں گے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا سب علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ایسے رش میں حجر اسود کا بوسہ نہ لیں، آپ کو اس صبر کا ثواب ملے گا۔ خاص طور پہ خواتین کے لیے بالکل حرام ہے ایسے وقت میں جانا۔ دوسرا کام سنت، زمزم کا پانی پینا اور دل بھر کے پینا، اچھی طرح پینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینے کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہ مجھے فائدے والا علم عطا فرمائے، اللہ میرے عمل کو قبول فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے، اور لمبی دعا زمزم پی کر کریں۔ ایک کام جو ہر طواف کے بعد، اس طواف کے بعد واجب ہے، وہ ہے 2 رکعت طواف کی پڑھنا۔ طواف مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ 2 رکعت واجب، لوگ اس کو نفل کہتے ہیں، 2 نفل نہیں، 2 واجب طواف ہیں۔ افضل یہ ہے، صرف افضل، زیادہ ثواب، کہ آپ اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے، کیا پیچھے تک سارا یہ جو جگہ ہے یہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے، کیونکہ قرآن میں حکم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی آپ اور مسلمانوں مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ مبارک جگہ ہے، اگر وہاں جگہ ہو پیچھے جا کر سیڑھیوں تک بھی آپ وہاں پڑھ لیں، اگر جگہ نہیں ہے تو بیت اللہ میں کہیں بھی، اور اگر وہاں بھول گئے تو اپنے ہوٹل میں حدود حرم میں یا کہیں اور بھی آپ یہ 2 رکعت واجب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ میں زیادہ تھکن نہیں ہے، ہمت ہے، تو پھر آپ ڈائریکٹ صفا مروہ کی طرف جائیں۔ اب تک آپ نے 8 مرتبہ استعلام کر لیا ہے بیت اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک شروع میں کیا ہے اور پھر ہر چکر کے آخر میں کیا ہے، تو 8 مرتبہ۔ اب 9ویں مرتبہ جب آپ صفا مروہ کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، چاہے فرسٹ فلور پہ کریں، گراؤنڈ فلور پہ کریں، چھت پہ کریں، ہر جگہ کرنا جائز ہے۔ اگر نیچے رش ہے آپ 2nd 3rd فلور پہ چلے جائیں، اور جب صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ چڑھ رہے ہوں تو آپ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کریں۔ جب آپ صفا مروہ شروع کریں تو آپ نے، اب یہ صفا مروہ عمرے کا دوسرا رکن ہے۔ عمرے میں صرف 3 فرض ہیں، طواف کرنا، صفا مروہ کرنا اور حلق کرانا۔ حج میں یہ طواف فرض ہے حج کا، اور صفا مروہ واجب ہے، ہم حج میں الگ سے بات کر لیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے۔ صفا مروہ جب آپ نے چڑھنا ہے تو سنت یہ آپ نے کہنا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا مروہ اللہ کی بڑی علامت نشانی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ کے نبی نے پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ وانجز عبدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اور آپ نے دعا مانگ کے شروع کر دینا ہے صفا مروہ۔ بہت سارے حضرات ناواقفیت میں صفا مروہ میں بسم اللہ اللہ اکبر ہر چکر میں کرتے ہیں، ہر چکر میں نہیں کرنا۔ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بیت اللہ کی طرف ایک طرفہ کرنا ہے، اور یہ اصل میں طواف کا اختتام تھا، اور پھر آپ نے اب صفا مروہ 7 چکر جانا ہے۔ بیچ میں جب میلین اخضرین ہے جہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھیں، اور اس کا قصہ بھی کیا خوبصورت ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسماعیل کو ابراہیم اللہ کی دعوت کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، اور جب کہا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اس واد غیر ذی زرع، تو انہوں نے کہا عند بیتک المکرم، اللہ کے گھر کے پاس اللہ کے آسرے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم بھی اللہ کے آسرے پہ ہی جائیں، اللہ پہ توکل کریں۔ تو وہ اپنے بچے کو انہوں نے زمزم کی جگہ پہ لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو،
اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے دور تک دیکھتی کوئی پانی والا قافلہ تو نہیں آ رہا، پھر بھاگ کے مروہ جاتی ہیں اور دیکھتی پانی والا قافلہ تو نہیں آ رہا۔ تو یہ جو درمیان کی جگہ ہے جس کو اب 2 گرین لائٹیں لگی ہیں، اس جگہ سے ایک ٹیلا تھا، ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہ جا بھی رہی تھی، بچے کو بھی دیکھ رہی ہوتی تھی، تو یہاں وہ دوڑتی تھیں چاہے میں جلدی سے ٹیلا کراس کروں، مجھے اپنا بچہ نظر آنا شروع ہوئے، بچے کو بھی دیکھتی رہوں اور میں قافلہ بھی دیکھتی ہوں۔ تو 7 مرتبہ ہماری اماں ہاجرہ دوڑی ہیں۔ اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا چلنا، اللہ نے پوری امت پر قیامت تک کے لیے فرض کر دیا، واجب کر دیا۔ یہ میلہ نخزرین میں دوڑی خاتون تھی، اللہ نے مردوں پہ دوڑنا سنت کر دیا، لیکن یہ دوڑنا سنت ہے، کوئی بھول گیا یا کوئی معذور ہے نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اس میں بھی جو دعائیں سمجھتے ہیں مناسب کریں، اور اس کی ایک سنت دعا بھی ہے، سنت دعائیں یاد ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جب گرین لائٹس کے درمیان ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ دعا یہ رب غفر ورحم وانت الاعز الاکرم، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ رحمت فرما، اللہ آپ بہت بڑے عزت والے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ویل چیئر پر صفا مروہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو جو معذور ہیں وہ ویل چیئر پہ کریں، جس کو کوئی عذر نہیں ہے وہ ویل چیئر پہ نہ کرے، وہ ڈائریکٹ پیدل ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ تھک جائیں ہیں آپ صفا مروہ بعد میں کر لیں، آپ 2-3 چکر کے بعد تھک گئے آپ ہوٹل آ جائیں، طواف میں 2-3 چکر کے بعد تھک گئے واپس آ جائیں، آپ بعد میں پورا کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ بالکل بیچ میں سے نہیں نکل سکتے، اور جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے آپ دوبارہ شروع کریں۔ 7 چکر آپ کے صفا مروہ کے ہو جائیں، ہر چکر پہ رک کر لمبی دعا کریں۔ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا پہلے چکر میں، والدین کے لیے دعا دوسرے چکر میں، بیوی بچوں کے لیے دعا تیسرے چکر میں، شاگردوں کے لیے دعا چوتھے چکر میں، محلے والوں، اس طرح دعائیں تقسیم کر لیں سب کے لیے، ساری امت کے لیے، ہماری امت کے لیے دعا، اور اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا بہت زیادہ، فلسطین کے لیے، ہمارے سارے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ جب 7 چکر آپ کا شروع ہوگا صفا سے، ختم ہوگا مروہ پہ، 7 چکر پورے ہو گئے، عمرے کے 2 رکن آپ کے پورے ہو گئے۔ عمرے کا آخری رکن حلق یا قصر کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عمرے کی آیت سورہ فتح میں نازل فرمائی، اس کے آخری رکوع میں فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے نبی کا خواب سچا کر دیا، تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، بعض تم میں سے اپنے سر کو مونڈ رہے تھے، حلق کر رہے تھے، شیف کر رہے تھے، اور بعض قصر کر رہے تھے یعنی ٹرم کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں اختیار ہیں، لیکن بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اللہم ارحم المحلقین، اللہ سر موننے والے شیف کرنے والوں پر رحمت فرما، اور 1 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم ارحم المقصرین، اللہ جو ٹرم کر رہے ہیں بالوں پر ان پر بھی اپنی رحمت فرما۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پورے بال یا تو آپ اس طرح پھروائیں، یا پھر آپ مشین پتلی جو ہوتی ہے 0 کی مشین 1 کی مشین وہ آپ کرا لیں تو وہ حلق کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ٹرمنگ اگر کوئی قصر کرنا چاہتا ہے، بالوں سے بڑا پیار ہے تو منع نہیں ہے، فضیلت ایک تھوڑی فضیلت کم ہوگی، تو وہ یہ کریں کہ ہر بال 1 پورے 1 انگلی کے برابر کاٹیں چاروں طرف سے، اور یا پھر سر کے ایک طرف یہاں سے اتنے چھوٹے بال کر لیے، یہاں سے ایک طرف کر لیے، گویا کہ پورے سر کے 1/4 بال کسی طرح بھی آپ کو کاٹنے ہیں، یہ کاٹنا ضروری ہے۔ جب آپ دوسری دفعہ عمرہ کریں گے پھر اتنے بال کاٹنے ہیں، یہ قصر کی مقدار ہے۔ خواتین کیا کریں؟ خواتین 1 لٹھ لے لیں اپنے پورے بالوں کی اور 1 پورے کے برابر بال یہاں سے کاٹ دیں۔ کرنا کیسے؟ خواتین تو وہاں پر کسی ڈسٹ بن میں کسی جگہ، بہت سارے لوگ اتنی ناگواری ہوتی ہے کہ اللہ کی مسجد میں وہاں بال کاٹ کے پھینک رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ڈسٹ بنز ہیں، جگہ ہیں، باہر جا کر بہتر ہے، مسجد میں نہ کریں، کسی ڈسٹ بن میں بال کاٹ کر یا کسی جگہ پہ سیف کر لیں۔ خواتین تو فوراً حلال ہو جائیں گی۔ مردوں کے لیے مروہ کے باہر بھی حلاق ہیں، ورنہ کلاک ٹاور کے نیچے اور ہر ہوٹل میں چاروں طرف بہت سارے باربر شاپس حلاق ہیں، وہاں جا کر آپ اپنا حلق کرا لیں یا قصر کرا لیں۔ جب آپ نے سر منڈا لیا، حلق کرا لیا یا قصر کرا لیا، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، آپ کو بہت مبارک۔ مکہ میں رہائش اور مکہ میں قیام۔ مکہ میں جتنا رہیں سب سے افضل عبادت یہاں پر طواف کرنا ہے، جتنا زیادہ طواف کر سکیں اتنا طواف کرنا عبادت ہے۔ جتنی نمازیں حرم کی مل سکیں حرم کی نمازیں پڑھیں، اگر حرم میں رش ہے آپ باہر پڑھ لیں، اگر آپ کے ہوٹل میں مسجد ہے جس کی صفیں حرم کے قریب تک آتی ہیں یا نظر آتی ہیں، سامنے اتصال ہے، گویا کہ اتصال کے رولز بھی حرم میں ذرا سہولت والے ہیں، تو وہ نظر آتی ہیں تو آپ وہاں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ہوٹل کی مسجد میں کم سے کم پڑھیں، حرم میں جا کر نیچے صحن میں جا کر اندر پہلے سے چلے جائیں، پلان کریں، لمبا بیٹھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اس میں وقت گزاریں۔ طواف اگر نیچے بہت رش ہے تو آپ پہلی منزل میں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اب آج کل جو صورتحال ہے 2024 تک وہ یہ ہے کہ صرف احرام والوں کو نیچے گراؤنڈ فلور پہ طواف کرنے دیتے ہیں، باقیوں کو نہیں۔
بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہم احرام میں نہیں ہیں، احرام کی حالت میں ہم ایسے ہی جھوٹ موٹ کا کپڑا پہن کے اندر چلے جائیں تو کیا ہمیں ایسے اجازت ہے؟ تو سارے محقق علماء فرماتے ہیں آپ خود سوچ لیجئے، آپ سمجھدار ہیں، کیا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور قانون کی خلاف ورزی کرنا ایک مستحب عمل کے لیے، طواف نفل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، کیا جائز ہے؟ جبکہ آپ کے پاس آپشن ہے۔ یہاں تک ثواب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولتے ہیں، گنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کوانٹیفائی نہیں ہے، اللہ کوالٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ پہلی منزل پر اگر آپ نیچے 3 طواف کر سکتے ہیں، پہلی منزل پہ 1 طواف کر لیں، 3-4 چکر کے بعد تھک جائیں بیٹھ جائیں، زیادہ تھک گئے آپ اوپر آپ نے 2-3 چکر کیے ظہر سے پہلے، آپ واپس آ جائیں، عصر میں پھر جا کے پورا کر لیں۔ دوسرا آپ یہ خیال کریں کہ جس وقت میں رش زیادہ ہوتا ہے اس میں طواف کم سے کم کریں، خاص طور پہ خواتین، جیسے عصر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب کے بعد رش کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد ہلکا ہے، رات میں بعض وقت ہلکا ہے، دھوپ کے وقت میں ہلکا ہے۔ دھوپ کے وقت میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، چھتری لے جائیں، سن گلاسز لے جائیں، اپنی ایک آپ اسپرے بوٹل لے جائیں، پانی لیں، تولیہ سر پہ ڈال کے رکھیں تو آپ کا طواف بڑا ٹھنڈا اور بڑا اچھا ہوگا۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں، آپ کا گھر مبارک کہاں تھا، آپ کی پیدائش کہاں تھی، جنت المعلیٰ، مکہ میں کیا کیا اعمال ہوئے، آپ کا ہجرت کا راستہ کیا تھا، اس کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب، سیرت مصطفیٰ، رحیق المختوم، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زندگی کی کتاب پڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مکہ سے مکہ کی زندگی اور مدینہ سے مدینہ کی زندگی لے کے آئیں، یہاں تک آپ جس طرح عمل کے محبت کے ساتھ اور لوگوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے قوانین اور رولز ریگولیشن کی مکہ میں اپنا قیام پورا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 5 دن، حج کے 5 دن سمجھنے سے پہلے بہت چند چھوٹی اصولی باتیں، بنیادی فنڈامنٹلز اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ حج کے فرض کتنے ہیں اور حج کے واجب کتنے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا سنت ہے، اور انشاءاللہ ہم نے حد الوسع سنت کے مطابق حج کرنا ہے۔ فرض اگر رہ جائے نماز کا، حج کا، کسی بھی رکن کا، تو وہ رکن ختم ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ واجب اگر حج کا رہ جائے تو اس میں دم ادا کرنے سے واجب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے نماز میں فرض رہ جائے، سجدہ چھوڑ دیا، قیام چھوڑ دیا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے درمیان کا قاعدہ چھوڑ دیا، صورت ملانا چھوڑ دی، آپ نے نماز کا واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو دم ایسا ہے جیسے حج کا سجدہ سہو ہے۔ حج کے فرض 3 ہیں، بہت آسان۔ نمبر 1 احرام، یعنی احرام کی نیت کرنا۔ احرام کی نیت کرنا حج کا فرض ہے، احرام کی حالت میں آنا۔ اور یہاں میں پھر ڈسکلیمر دے دوں، 2 چادروں کو احرام نہیں کہتے، وہ مردوں کے لیے احرام کی ون آف دا کنڈیشنز ہیں۔ اور دوسرا فرض حج کا عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، وہ رکن اعظم حج کا سب سے بڑا اہم فنڈامنٹل فرض ہے۔ اور وہ زوال سے لے کر 9 تاریخ کی زوال سے لے کر دوسرے دن کی صبح فجر تک، 10 تاریخ کی فجر تک کوئی بھی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات سے گزر جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے سعودی حکومت بعض دفعہ جو بیمار مریض ہوتے ہیں ان کی ایمبولنس میں، کبھی ہیلی کاپٹر میں بھی ڈال کے بھی ان کو وہاں سے عرفات سے گزار دیتے ہیں تاکہ ان کا فرض ادا ہو جائے۔ تیسرا فرض حج کا طواف زیارت ہے، طواف افاضہ، یعنی 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے کر لینا۔ اگر اس وقت بھی کسی نے نہیں کیا، بعد میں بھی کرے گا، فرض ادا ہو جائے گا، دم آ جائے گا۔ یہ 3 حج کے فرض ہیں، اگر یہ 3 نہیں کیے تو آپ احرام سے حلال نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے احرام باندھ لیا، آپ احرام میں ہی رہیں گے، آپ کو یہ فرض پورا کرنا مشکل ہوگا، یا آپ کا حج قضا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ اس حج کی قضا کرنی ہوگی۔ حج کے واجب 8 ہیں اور یہ شروع ہوتے ہیں عرفات مغرب سے۔ عرفات میں مغرب سے پہلے موجود ہونا پہلا واجب۔ وقوف مزدلفہ، حنفیوں کے نزدیک فجر کے بعد 1 لمحے کے لیے مزدلفہ میں رکنا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک رات کا کچھ حصہ فجر سے پہلے مزدلفہ میں رکنا۔ 3 دن کی رمی واجب ہے۔ قربانی اس کے لیے جو حج تمتع یا قران کر رہے ہیں، یعنی عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، جو ہم میں سے اکثر نہیں کیا ہوتا الحمدللہ کریں گے، تو وہ بھی قربانی واجب ہے۔ حلق واجب ہے، سعی واجب ہے، طواف وداع واجب ہے، اور احرام کی حالت میں احرام کی کوئی مخالفت نہ کرنا واجب ہے۔ اور یہ جو 3 چیزیں ہیں، یعنی شیطانوں کو کنکری مارنا 10 تاریخ کو، اور قربانی کرنا اور حلق کرانا، ان تینوں میں احناف کے نزدیک ترتیب ضروری ہے، اگر ترتیب نہیں ہوگی تو دم آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ حج کی سنتیں ہیں۔ اب ہم حج کا ڈے بائی ڈے کور کرتے ہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، منا کا دن۔ اس دن میں آپ کو آپ کے گروپ والے
بس میں یا کسی بھی طرح منا میں آپ کے خیموں میں لے جائیں گے۔ اور یہ وہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو منا کی مسجد خیف، یہاں 70,000 نبی، 70,000 نبیوں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے منا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی، اور گویا کہ کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے 2 چادریں، سفید چھوٹا جبہ پہنا ہوا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ منا 3.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو چھوٹے شیطان سے شروع ہو کر پیچھے تک مزدلفہ تک جاتا ہے۔ یہ منا کی لمبائی ہے، اور چوڑائی میں 2 پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان یہ سارا منا ہے۔ اس کی مسجد کا نام مسجد خیف ہے۔ منا میں رہنا سنت ہے، 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، یہاں کوئی واجب فرض نہیں ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ آج کل حکومت کی طرف سے بعض حضرات کو فجر سے پہلے نکلنے کا کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ حاجیوں کی سہولت کے لیے ہے اور ان کے حکم کی وجہ سے ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں اگر لوگوں کو زحمت سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے آپ کوئی سنت چھوڑتے ہیں، مستحب چھوڑتے ہیں تو بالکل چھوڑنا چاہیے۔ مسلمان کو، انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، سنت اس میں بالکل چھوڑی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے منا کا تذکرہ اور منا کے دنوں کا تذکرہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان گنتی کے دنوں میں زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ جو گنتی کے دن ہیں یہی منا کے دن ہیں، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 بھی آپشنل دن اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ انہی ایام کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ منا کے بعد عرفات ہے، تو عرفات میں آپ کو فجر کے بعد پروبلی اکثر آپ کو آپ کے عرفات کے خیموں کی طرف آپ کو بسوں میں، جو مجاہد پیدل حج کر سکتے ہیں وہ پیدل جائیں گے، جس کا بڑا ثواب بھی ہے اور بڑے مجاہدے کی بات بھی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے پیدل حج کرایا، اس کا لطف ہی اور تھا۔ تو آپ عرفات میں اپنے خیموں میں جائیں گے۔ اب عرفات آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کے لیے آپ نے پیسے بھرے ہیں، جس کے لیے مشقت کی ہے، وہ دن آ گیا ہے، اور امت کا اس پہ اتفاق ہے تقریباً کہ سب سے افضل دن پورے سال کے دنوں میں وہ عرفات کا دن ہے۔ رات سب سے افضل شب قدر کی ہے اور دن عرفات کا دن سب سے افضل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا دین مکمل ہونے کی تمہیں خوشخبری آئی ہے، اگر یہ آیت جو تمہارے پاس آئی ہے سورہ مائدہ کی آیت، اگر یہ تو ہمارے پاس نازل ہوتی، مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کرنے پر اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ ان یہودی نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی ہم سیلیبریٹ کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے، وہ جگہ بھی معلوم ہے، جمعے کا دن تھا اور عرفات کا مقام تھا جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس دن ہم عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے بڑے فضائل بیان فرمائے، 70,000 نبیوں نے یہاں پر حج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن، اور اس دن اللہ یباہی بہم الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے انسانوں کے سامنے، انسانوں کی وجہ سے، یعنی اللہ بولتے ہیں یہ میرے انسان، یہ میرے بندے، اور اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جب انسان پیدا اللہ نے کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو کرپشن کرے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ فخر کرتے ہیں یہ ہے میرے بندے، اتوا شعثا غبرا، یہ آئے ہیں پراگندہ بال اور بکھرے ہوئے گندے کپڑوں میں اور میل لگی ہوئی جسم میں، اور یہ آئے ہیں میرے سے معافی مانگنے، تم گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہیں گے اللہ میں ایک بندے نے ایسے کیا تھا، ایسے اللہ کہیں سب کو معاف کر دیا۔ اور ذکر جو ہے صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے، من المحلل ومن المکبر، بعض لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، بعض لوگ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ نے کسی کو منانا فرمایا، یعنی یہ جو بڑے ذکر ہیں ان میں کوئی بھی جو کر لے وہ کر لے، لیکن سب سے افضل ذکر ان دن میں کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا
جو میں نے اور سارے نبیوں نے عرفات کے دن مانگی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا زیادہ کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل تھا عرفات میں، وہ عمل یہ تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اپنے وقت پر اول وقت میں پڑھی۔ آپ نے اصل میں قیام کیا مسجد خیف میں، اس کا مسجد خیف کا ایک حصہ عرفات سے باہر ہے، اس لیے مسجد خیف ایسے بنی کہ اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا تھا۔ پھر آپ اس حصے میں آئے، آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ آئے، اس کے دامن میں آئے اور آپ نے دعا شروع کی ظہر عصر پڑھ کے۔ تو یہ جو بہت سارے علماء نے وقت کیلکولیٹ کیا ہے، یہ تقریباً 5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے۔ 5 گھنٹے آپ نے اٹھنی پہ بیٹھ کے یوں کر کے دعا کی، کبھی یوں کر کے دعا کرتے، کبھی آپ یوں کر لیتے، اور یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ ہمارے نبی نے اتنی ہمارے لیے دعائیں کی۔ اور ازواج مطہرات میں سے ایک نے اللہ کے نبی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ روزہ تو نہیں رکھا ہوا، تو اللہ کے نبی کی عادت تھی آپ دودھ واپس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پی لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حاجی پر عرفات کے دن کا روزہ سنت نہیں ہے، اور حاجی کے علاوہ عرفات کے دن کا روزہ یعنی 9 تاریخ کا روزہ، جس ملک میں جب بھی 9 تاریخ ذی الحج کی، یہ روزہ بہت ثواب کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے اتنی دعائیں کرتے کرتے آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور جب عرفات کا دن پورا ہو رہا تھا تو آخری جو وقت ہے بالکل مغرب سے قریب کا، یہ سب سے افضل دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ قریظ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رؤی الشیطان یوما فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ الا فی کہ شیطان اس سے زیادہ ذلیل، رسوا، چیخنے والا، چلانے والا، غصے میں اس دن سے زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتنی بڑی تعداد معاف کی ہے، تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے کہ میری ساری کی کرائی، وہ جو پورا سال میں نے سب کو گمراہ کیا، بے حیائی میں لگائے خلل، سارا ضائع ہو گیا، اللہ نے تو سب کو ہی معاف کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا چلو جی اب نکلو۔ مغرب کا جیسے ہی وقت داخل ہوا آپ نے اونٹنی چلائی، آپ کی قصوا اونٹنی جو ہمارے نبی کی تھی وہ چلی، آپ نے اس لیے اب مغرب میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ نے تیار ہو جانا ہے، اور آپ نے اب مزدلفہ کی تیاری کے لیے نکلنا ہے۔ اور اگر آپ کے گروپ والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بسوں میں آ کے بیٹھ جائیں، تو آپ بسوں میں آ کے بیٹھ جائیں، اور بہتر ہے کھڑے ہو کے جتنا ہو سکے دعا کریں، باہر دھوپ میں دعا کریں، جب ہمت نہ ہو خیمے میں آ جائے، کھڑے ہو کے دعا کریں، بیٹھ کے دعا کریں۔ بہتر ہے اگر آپ صبح عرفات میں پہلے پہنچ جائیں تو آرام کر لیں، سو لیں، تاکہ جو اصل وقت ہے عرفات کا نمازوں کے بعد وہ پورا کریں۔ جو حنفی حاجی ہیں وہ ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے راجح قول کے مطابق یہ ضروری ہے کہ اگر ظہر عصر جمع کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کی تھی، تو وہ امام حج کے پیچھے کیا جائے، یعنی جو حج کے امام صاحب ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، ان کے پیچھے کوئی پڑھے گا تو جمع کرے گا، اگر اکیلے خیمے میں پڑھے گا تو ظہر اپنے وقت میں، عصر۔ بعض حنفی امام ابو حنیفہ ہی کا ایک قول یہ بھی ہے، حنفی و احناف کا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا، کہ ظہر عصر جمع کر سکتے ہیں۔ باقی پوری امت جمہور کے نزدیک ظہر عصر جمع کی جاتی ہے۔ اب اس میں میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ اگر کوئی جمع کرتا ہے جمع کرنے دیں، کوئی الگ پڑھتا ہے الگ پڑھنے دیں۔ یہ امت کے ایسے مسائل ہیں، فروعی مسائل، اس میں شریعت میں گنجائش اور رحمت اور لچک ہے، یہ لڑنے کے مسائل نہیں ہیں۔ ہم عرفات میں اللہ کو منائیں، چھوٹے مسائل فقہ کے، یہ جو فروعی مسائل ہیں یہ توسع والے، گنجائش والے مسائل ہیں، اگر کوئی امام صاحب کراتے ہیں آپ کو جیسے ہو رہا ہے ویسے کرنے دیں۔ اگر آپ کے حج گروپ میں 2 حضرات ہیں، کوئی جمع کرنا چاہتے ہیں کوئی الگ، ان کو ویسے کرنے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں سب کا حج اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے مزدلفہ کی طرف نکل جانا ہے، اور مزدلفہ کی طرف جب آپ جائیں تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلاۃ صلاۃ، یا رسول اللہ مغرب نکل لی ہے، مغرب نکل لی ہے، کیونکہ ان کو تو عادت تھی کہ نماز اپنے وقت میں اور مغرب خاص طور پہ فوراً پڑھ لی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامکم، پھر تھوڑی دیر ان کا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، صحابہ کو تڑپنے لگ جاتے تھے نماز کا وقت جا رہا، اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامکم، نماز آگے۔ تو پھر مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا۔ تو آپ جب مزدلفہ پہنچے، اب آپ کو اس وقت بہت رش ہو گیا حج میں، تو جو آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہیں، آپ کو مزدلفہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے آپ نے حدود دیکھنا ہے، وہاں بورڈز لگے ہوئے ہیں، دس از دا بگننگ آف مزدلفہ، ہذہ بدایۃ مزدلفہ، اردو، عربی، انگلش میں اور زبانوں میں بھی، اور آگے یہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر آپ نے مزدلفہ کے اندر کسی بھی جگہ آپ نے قیام کرنا ہے، اور جگہ آپ نے اپنے گھر کے خواتین کو ایک طرف، آپ کارپیٹ پہ چٹائیوں پہ بیٹھائیں، مرد ایک طرف بیٹھ جائیں، اور یہاں سب سے پہلے آپ وضو کر کے مغرب عشاء ملا کر ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، مغرب کے ساتھ آپ اذان دیں گے، اقامت، مغرب کا سلام پھیرتے ہی آپ نے کھڑے ہو کر عشاء پڑھ لینی ہے، اقامت بھی نہیں کہنی، یہ آپ کی نمازیں جمع ہو گئی۔ یہ کیوں ہے؟
ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حج عاشقانہ عبادت ہے. اس عبادت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو عقل میں سمجھ نہیں آتی. وہ کیوں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنی عقل پہ چلتا ہے یا جو بات بالکل سمجھ نہیں آتی مجنونانہ عبادت ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو کعبے کے طواف کرنا، یہ تو چکر مارنا، یہ تو دیوانے کیا کرتے ہیں. مجنوں کہتا تھا کہ ہم تو الا دیار لیلا، میں لیلا کے گھروں کا چکر لگاتا ہوں. اس کو لیلا سے پیار ہو گیا تھا. وما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے گھروں کی محبت نہیں ہے، ولیکن من سکن الدیار، جو اس گھر میں رہتا ہے اس کی محبت ہے. تو ہم اللہ کے عشق میں اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. ہم گنجے بھی ہو رہے. پہلے زمانے میں کوئی مجرم ہوتا تھا، اس کا سر گنجا کر کے گدھے پہ بٹھایا جاتا. ہم نے سر بھی گنجا کرا دیا. اللہ جی ہم بڑی ہلکی سواری پر بیٹھ گئے اور ہم آخرت کی تیاری میں 2 چادریں ہم نے کفن بھی پہن لیا. اور مینا میں اتنی قبر جتنی جگہ ملتی ہے اس میں بھی ہم آ گئے. عرفات میں چھوٹا خیمہ سارے پڑے اس میں بھی آ گئے. اور مزدلفہ میں تو وہ پہلے 5 سٹار ہوٹل تھا، اب یہ قبر کی جگہ اب خیمہ، اب وہ بھی ختم ہو گیا. کھلے آسمان کے نیچے کنکر ہیں. وہ کنکر ہٹانا منع ہے حکومت کو اللہ کی طرف سے. وہ کنکروں پر انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اسی میں بیٹھ کر آپ کو رہنا ہے اور اسی میں اللہ سے مانگنا ہے. مزدلفہ میں رات کو تھوڑی سی دعا کرنی، زیادہ آرام کرنا ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی سنت اور حکمت ہے کہ تاکہ دوسرے دن حج کے سب سے زیادہ مصروف دن جو ہے وہ 10 کا دن، جو اب آنے والا دن ہمارا ہے. میرے ساتھ ہے نا اب انشاءاللہ مزدلفہ میں بیٹھے اس وقت. تو اس میں آپ نے عبادت تھوڑی سی کرنی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تہجد نہیں پڑھی. یہ زندگی میں چند ایک موقع ہے جب اللہ کے نبی نے تہجد نہیں پڑھی امت پر رحمت کے لیے کہ بھئی اتنے تھکے ہوئے ہیں، آگے بھی تھکن ہے. اب بس کنکریاں جمع کرنی ہیں آپ نے. یہاں پر 49 کنکریاں آپ نے جمع کر لینی ہے. اگر 3 دن مارنا ہے آپ کو تو 7 دن پہلے دن اور 7 دن دوسرے دن اور 7 دن تیسرے دن، تو 21 + 7. اگر آپ کو تیسرے دن بھی مارنا ہے تو 21 جو آپشنل دن ہے اس کے علاوہ آپ زیادہ جمع کر لیں. وہ آپ اپنی بوٹل میں جمع کر لیں، پلاسٹک کی آپ کو تھیلی دی اس میں جمع کر لیں. بعض لوگ کو دھو لیتے ہیں، دھونا کوئی سنت نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کون سا عمل ایسے ہماری بہتری کی کون سا سنت ہے، سنت کو الگ کریں. لیکن اس کو اگر آپ صفائی کے لیے کرتے ہیں تو کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اس کو سنت جب تک نہیں سمجھتے. اور اس میں کوشش کریں سو جائیں. نیند تو آئے گی نہیں لیکن جتنی آ جائے. کبھی کبھی ایسی تھکن ہوتی ہے کچھ پتھروں پر بسوں کے شور میں بھی نیند آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا قیام فرمایا، اس میں لمبی دعا فرمائی. اور احناف، یہ اب حنفی اگر ہم پہ ہے تو آپ کو جو قیام ہے عرفہ کا جو واجب ہے وہ آپ کو کرنا ہے فجر کے بعد. یہ اب دوسرا واجب شروع ہو گیا حج کا ہمارا. اور اگر آپ غیر حنفی ہیں تو آپ کا پہلے جو آپ نے فجر سے پہلے قیام کر لیا وہ بھی ہو جائے گا. فجر کے بعد افضل اور سنت ہے ان کے نزدیک. آپ نے فجر اول وقت میں پڑھنی ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں حنفیوں کے یہاں بھی فجر اول وقت میں پڑھنا. جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو اذان دے کے. ہاں بعض لوگ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو اب تو کلاک ٹاور سے آپ کو نظر آتے ہیں، لائٹیں نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اذان ہو گئی. ٹائم میں موبائل میں دیکھ لیں، ایپ میں کب ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ نے اذان دینی ہے. اور اگر اذان کوئی اور دے رہا ہے تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ لوگ سارے اذان دے رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی. جہاں تک آپ کو کسی اذان کی آواز آ گئی اب آپ کو اذان دینے کی، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ کو اذان کی آواز آ گئی دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فجر پڑھ لیں اور فجر کے بعد کھڑے ہو کر دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شرح السنہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن میں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا. تو میں نے کہا ای ربی، اللہ اب چاہیں تو ظالم کو اپنی طرف سے دے دے اور اس کو بھی معاف کر دے، میری امت کا ظالم. اللہ نے کہا نہیں. جب آپ مزدلفہ میں آئے آپ نے دوبارہ دعا کی تو آپ نے کہا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں اور اپنی طرف سے دے دیں اس کو، جو اس کا حق بنتا ہے نا مظلوم کا. مظلوم کو آپ اپنی طرف سے اللہ آپ دے دیں، جو اس کا حق مارا گیا ہے آپ ظالم کو معاف کر دیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا. میں کہا رسول اللہ بہت خوش ہے. تو حالانکہ موقع ایسا تھا رونے دھونے کا تھا. آپ خوش کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے ظالموں کو معاف کر دیا. یہ میرے عزیزوں ہمارے نبی ہیں جو ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے کے چلے گئے. اور ہم اپنے نبی کی سنتوں پر صبح شام پھاوڑا چلاتے ہیں، حلق چلاتے ہیں، ان کو توڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف، آپ کے اخلاق کے خلاف مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں دے رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ حج یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہو رہی آپ کا حج مخدوش ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا، فرض ادا ہو گیا کہ نہیں. اب جو دوسرا دن ہے، اب ہم مزدلفہ سے آپ نکلیں گے یا تو اب اپنی بلڈنگ میں عزیزیہ میں مکہ آ جائیں گے یا ڈائریکٹ بعض لوگ مینا رمی کرنے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اب یہاں پر اس دن میں آپ نے 3 سے 4 کام کرنے. کتنے کام کرنے؟ 10 تاریخ کو، یہ تیسرا دن آج کا، 3 سے 4 کام.
3 کام تو لازمن ہے۔ پہلا، آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ رمی کر لیں، یعنی اس دن 10 تاریخ کو صرف جو بڑا جمرہ ہے، ہم اس کو شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان ہے نہیں کتابوں میں، ایک روایت ہے، لیکن پتہ نہیں شیطان کو کنکری لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ بھی کہیں حدیث میں نہیں ہے، بس یہ ایک علامت ہے۔ اصل میں تو شیطان یہاں بیٹھا ہے نا، اس نفس کو اگر مار لیا نا تو سب کچھ بن گیا جو یہاں سے اندر کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ علامت ہے کہ اللہ ہم آپ کے علاوہ جو ہمیں آپ کے راستے سے بہکائے گا ہم اس کو کنکری ماریں گے، ہم پتھر مانیں گے، ہم اس کو ذلیل کریں گے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو پہلے دن آپ نے جانا ہے جمرہ عقبہ کو آپ نے مانی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کنکری مارتے تھے تو ہم کنکری ایسے مارتے تھے کہ ہمارے دائیں طرف مینا تھا اور بائیں طرف بیت اللہ تھا، گویا کہ آپ ستون کے لیفٹ طرف کھڑے ہو کے کنکری ماریں گے تو یہ سنت ہے، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے آپ لیفٹ سے مار لیں، رائٹ سے مار لیں، کہیں بھی صحیح ہے، لیکن یہ سنت ہے کہ اگر آپ بائیں طرف سے ماریں گے تو یہ حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ مسند مالک کی روایت ہے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح آپ نے جب کنکری مارنی ہے تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان ورزا للرحمن یہ بولنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رجما للشیطان الرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر، کیا مطلب شیطان کو مارتے ہوئے اور رحمان کو راضی کرتے ہوئے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور دعا نہیں کرنی کیونکہ آپ نے بڑے کو ماری ہے، بس اب آپ واپس آ جائیں۔ جیسے ہی آپ کی رمی ختم ہو جائے آپ نے فون کر دینا ہے یا بتا دینا ہے یا آ کے پرچی فوراً قربانی کا انتظام جو بھی آپ کا جس کے ذریعے خود ہے کسی سے کرا رہے آپ نے فوراً قربانی کرنی ہے۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو قربانی کے بعد اب یہ قربانی آپ کا گویا کہ پہلا واجب مغرب سے پہلے رہنا، دوسرا واجب مزدلفہ کا وقوف، تیسرا واجب آپ کے کنکری مارنا، چوتھا واجب آپ کا قربانی کرنا، پانچواں واجب اب آپ نے حلق کرا لینا ہے۔ جب آپ نے حلق کرا لیا اب آپ کو مبارک ہو، آپ احرام سے کھل گئے، اب آپ چادر اتار دیں، خواتین احرام کی پابندیوں سے ہو گئیں، اب آپ نہا دھو لیں، اچھی طرح اچھے کپڑے پہن لیں، آپ کا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں حلق کرانے کے بعد سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات اور شہوت کی باتیں، یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ حج کا فرض یعنی طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں نام ہیں وہ آپ جب تک نہیں کر لیتے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں جو افضل ہے، لیکن ان حالات میں وہاں پر ایسے مشکل ہوتا ہے، کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ نے فرمایا کلوا وتزودوا، کھا بھی سکتے ہو رکھ بھی سکتے ہو۔ لیکن ظاہر حج میں قربانی کا زیادہ گوشت جو ہے وہ حاجیوں کو بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ساری آرگنائزیشنز حکومت وہ کیا کرتے ہیں اس کو پیک کر کے خشک کر کے افریقہ اور دوسرے ضرورت مند ممالک میں بھجواتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حاجی حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ملک میں جو ہماری اضحیہ کی بقرعید کی قربانی ہے وہ بھی ہمیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو یاد رکھیں یہ جو آپ کی قربانی ہے حج کی یہ الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے۔ حج کی قربانی آپ کی شکر کی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کی توفیق دے دی، تمتع اور قران کی، اور وہ جو قربانی ہے وہ آپ کے صاحب استطاعت ہونے کی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس میں سونا چاندی کیش ضرورت سے زیادہ مال آپ کا مال تجارت یہ ملا کر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، یا ایک قول کے مطابق 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے، یعنی 1.25 لاکھ ہے یا پھر 15 لاکھ ہے، تو وہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اچھا، وہ مسافر پر واجب نہیں ہے قربانی، لہٰذا اگر مکہ میں آپ کا مکہ منا عرفات ملا کر ٹوٹل دن آپ کے 15 دن سے زیادہ بن رہے ہیں پھر تو آپ مقیم ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں اپنے ملک میں تو آپ پر وہ ضحیہ کی قربانی واجب ہے، اور اگر آپ کے دن وہاں پر یہ سارے ملا کر 15 دن سے کم بن رہے ہیں تو آپ قربانی کے دنوں میں مسافر ہیں، لہٰذا آپ کے اوپر اپنے ملک میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ضحیہ کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور بہت ثواب ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 جتنی تو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 کا دن جس میں ہم ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے کیسے فرمایا۔ آپ مزدلفہ سے دعا مانگ کے نکلے اپنی اونٹنی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے بڑے شیطان کو جمرہ کو کنکری ماری، اور آپ آئے اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ لمبی تلوار تھی، اور اونٹوں میں ایک دوڑ لگ گئی، اور اونٹ خود دوڑ دوڑ کے اللہ کے نبی کے آگے آگے اپنی گردن جھکاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نحر کرتے تھے کہ محمد کے ہاتھ سے قربان ہونا بھی کتنی بڑی سعادت ہے۔
اللہ ہمیں اونٹوں والی سمجھ بھی ایسی دے دے جیسے ان کو سمجھ تھی اللہ کے نبی کے عشق میں۔ اور باقی اونٹ جو تھے وہ 27 اونٹ گویا کہ رہ گئے۔ 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، 27 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلایا اور آپ نے کہا کہ میرا آپ نے سر آگے کیا، اس نے آپ کا سر مونڈا، آپ نے حلق کرایا پہلے دائیں طرف سے، اور آپ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ نائی جب چھری پھیرے اس کو پہلے دائیں طرف سے اس طرح پھیری ہے مشین، اور پھر اللہ اکبر کہنا، اس وقت اللہ اکبر ذکر کرنا۔ اور پھر آپ نے وہ جو 100 اونٹ تھے ان سب کو پکایا گیا، اور آپ نے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہلکا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا، اور آپ نے طواف زیارت پھر حرم جا کر فرمایا، اور ابھی زوال کا وقت ہوا تھا۔ یہ ہے وقت میں برکت کہ فجر سے لے کر زوال تک اللہ کے نبی کے سارے اعمال پورے ہو گئے، اس لیے یہ وقت طواف زیارت کا افضل ہے۔ اب آپ طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت اب گرمی کا اور ایسا ہے کہ وہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، تو یا تو فوراً چلے جائیں، یا پھر آپ گروپ والوں سے مشورہ کریں کس وقت افضل ہے، اس وقت جائیں اور جا کر اپنی تھکن کو بھی دیکھیں، طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے آپ کے پاس 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک کا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یا تو آج کر لیں، یا آپ شام کو کر لیں، رات کو کر لیں، یا دوسرے دن شام رات کو کریں گے تو امید ہے آپ کو رش کم ملے گا، جو آپ کی سہولت سے ہے آپ کو کر لیں۔ اب یہ جو 2 مزید راتیں ہیں، ایک یہ 10 تاریخ کا دن گزار کی جو رات ہے 10 اور 11 کے درمیان والی، اور 11 اور 12 کے درمیان والی راتیں ہیں، یہ راتیں مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 کا پورا دن، 11 کا پورا دن، اور آپ نے 12 کا دن جو ہے یہ آپ نے مینا میں گزارا تھا، اور اس میں یہ گزارنا سنت ہے، ضرور گزاریں۔ بعض حضرات ہمارے سستی کرتے ہیں، اپنی راحت کی وجہ سے عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں یا مکہ میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو عذر نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، تو آپ مینا میں راتیں گزاریں، سارا دن مینا میں گزاریں، وہاں اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، مینا میں راتیں خاص طور پہ مینا میں گزاریں۔ اور اس میں جو ایک سنت اب آپ کی باقی رہ گئی ہے، 2 سنتیں، طواف زیارت آپ جب بھی کر لیں گے تو وہ آپ کی سنت جو باقی رہ گئی ہے وہ رمی کرنا۔ تو 11 کے دن آپ نے صبح زوال کے بعد سے، 10 تاریخ کو تو فجر کے بعد سے رمی کر سکتے تھے، لیکن 11، 12 اور 13 آپشنل جس نے کرنی ہے تو وہ زوال کے بعد سے رمی کر سکتے ہیں، اور مغرب سے پہلے کرنا بہتر ہے، مغرب کے بعد کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر رش ہے، کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، یہ حکومت نے کہا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ان کا فیصلہ ہے، لوگوں کو انہوں نے آگے بکھیرا ہے کہ مغرب کے بعد کریں، تو آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے دوسرے دن تک کر سکتے ہیں۔ زوال کے فوراً بعد نہ نکلیں تو بہتر ہے، آپ دیکھیں رش جب کم ہے، آپ کو معلم جب کہہ رہے ہیں اس وقت آپ نکلیں، اور اب آپ نے ذکر کرتے ہوئے جانا ہے، پہلے جمرہ صغریٰ کو، چھوٹے کو مارنا ہے، پھر آپ نے لمبی دعا کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، آپ نے پھر درمیانے کو کنکری مارنی ہے، ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، یہ آپ نے 7 مرتبہ کہہ کر، اور کنکری مارنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے مارا اور اس حلقے میں کنکری گر گئی، اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے، تو وہ آپ مارتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اور بہت زور زور سے مارنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ایک علامتی نشان ہے۔ پھر آپ دعا کریں، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو آپ کنکری ماریں اور دعا نہیں کریں، اور آپ واپس آ جائیں۔ طواف زیارت کے بارے میں چند ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جب طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو طواف جیسے کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ پروبیبلی احرام میں نہیں ہوں گے آپ حضرات، کیونکہ احرام اکثر حضرات کھول چکے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو استباح تو نہیں کرنا، لیکن آپ کو حج کے احرام میں رمل 3 چکروں میں شروع میں کرنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں رمل ہے، یعنی 3 چکروں میں مردوں کے لیے تیز تیز چلنا سینہ نکال کے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں اس میں رمل نہیں کرنا۔ حج کی سعی اکثر حضرات اب اس وقت کریں گے جب آپ طواف زیارت کر لیں گے، ابھی آپ جا کر حج کی سعی جو واجب ہے، جو حج کا 8واں واجب ہے، وہ آپ کر لیں۔ بعض حضرات حج کی سعی پہلے بھی کر لیتے ہیں، وہ آپشنل ہے کہ آپ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو احرام باندھ کر جا کر سعی پہلے کر لیں، تو آپ کو یہاں پر سعی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن یہ آپ اپنے گروپ کے تجربہ کار لوگوں سے ہمیشہ مشورہ ہر چیز کا کریں، پوچھنے میں بخل نہ کریں۔ جب 12 تاریخ آ جائے گی اور آپ نے 12 تاریخ کی رمی بھی ویسی ہی کر لی جیسے 11 تاریخ کی میں نے بتائی، تو اب آپ کوشش کریں، اگر آپ کو 13 تاریخ کی رمی آپشنل نہیں کرنی تو آپ 12 تاریخ سے پہلے واپس نکل جائیں۔ سورہ بقرہ میں حج کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اس 3 دن کی رمی کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى۔ اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں، یعنی 9، 10، 11، 12، 13، اور جو جلدی آ جائے 2 دن میں، یعنی 11، 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس آ گیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔
اور جو رہ جائے 13 تاریخ کو بھی ایک دن آپشنل رمی کرے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو اس کے لیے جو متقی لوگ ہیں، یعنی متقی دونوں ہیں۔ ایک اضافی ثواب ہے، اگر لینا چاہیں بہت اچھی بات ہے، اتنا بڑا عظیم اجر مل رہا ہے، اور یہ اجر اور یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں اور کہیں کسی وقت نہیں ملے گی، وقت بھی اسی وقت ملے گی اور کوئی اور نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کی فلائٹ جلدی نہیں ہے، کوئی اور بڑا عذر نہیں ہے، آپ ضرور مینا میں رہیں۔ یہ جو رمی ہے 13 تاریخ کی، یہ کرنے کے لیے مینا میں رہنا ضروری ہے۔ بعض حضرات ناوقفیت میں چلے جاتے ہیں عزیزی اپنی رہائش پہ مکہ، اور آ کر رمی کر کے 13 کی چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں۔ 13 کی رمی آپشنل ثواب اس کے لیے ہے جو مینا میں صبح فجر کے بعد ہوگا، فجر کی جس کی ہو جائے۔ اگر آپ کی فجر مینا میں ہو گئی 13 تاریخ کی، پھر یہ رمی واجب بھی ہو گئی آپ کے اوپر، لہٰذا اگر آپ نے نہیں کرنی آپ پہلے سے واپس چلے جائیں۔ اور پھر یہ رمی زوال کے بعد آپ نے کرنی، ایک قول فجر کے بعد کا ہے لیکن غالب مفتابی قول زوال کے بعد کا ہے کہ 13 تاریخ کی رمی آپ زوال کے بعد مناسب وقت میں کر کے واپس حرم مکہ چلے جائیں۔ مینا سے واپسی کے بعد صرف ایک واجب باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے طواف وداع، یعنی مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے، چاہے مکہ سے اپنے ملک جا رہے ہیں یا مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور واپس مکہ نہیں آئیں گے، تو طواف وداع کرنا واجب ہے، یعنی آخری طواف، یعنی گویا کہ کعبے کو الوداع کر کے آنا۔ بہتر یہ ہے کہ مکہ سے نکلتے ہوئے آخری عمل جتنا ممکن ہے آپ کا، ظاہر بسز آتی ہیں، سارے لاجسٹکس کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ طواف کریں۔ تو آپ طواف وداع کر لیں، اور اس کا عام طواف جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، رو دھو کے اس حسرت میں کہ اللہ بیت اللہ مجھے دوبارہ لائے، اور جدائی کا ذوق ہوتے ہوئے، اس کا غم ہوتے ہوئے، اس کا ذوق و شوق کے ساتھ دوبارہ آنے کی نیت سے طواف وداع روتے روتے دعاؤں میں کریں اور واپس آ جائیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے طواف کر لیا وداع کی نیت سے، ہمیں پھر طواف کا موقع مل گیا، آپ پھر کر سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ طواف وداع کے بعد آپ نہیں کر سکتے، جتنے چاہیں۔ آپ کا آخری طواف آٹومیٹکلی طواف وداع ہو جائے گا، اور یہاں تک آپ کا ہمارا حج پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج مبرور عطا فرمائے، سنت کے مطابق حج کرنے والا لائف چینجنگ ایکسپیرینس عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھ خادم اور میرے والدین، میرے رشتہ داروں کو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور ساری امت کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زیارت مدینہ ہمارے حج کا آخری باب اور سب سے محبوب اور عاشقانہ باب، مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی مرقد مبارک کی زیارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا، من حج، اور میری زیارت نہیں کی فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اسی لیے حج میں یہ بہت ضروری سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، بہت ضروری سنت ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کی جائے۔ بعض دفعہ آپ کے گروپ کا پیکج، آپ کی آئٹنری ایسی ہوگی کہ آپ پہلے مدینہ آئیں گے بعد میں مکہ، اور بعض دفعہ بعد میں مدینہ آئیں گے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ مدینہ کی زیارت جب ہم نے جانا ہے تو ہم نے نیت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت، دونوں کی زیارت۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی نیت سے جہاں پر یعنی سفر کا ارادہ کر کے آپ جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے، مسجد الحرام، مسجدی یعنی میری مسجد، مسجد نبی، اور مسجد اقصیٰ۔ لہٰذا بہت ذوق و شوق کے ساتھ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم مدینہ کی طرف رواں دواں ہوں۔ مدینہ جب پہنچیں تو مدینہ قریب آئے تو شوق بڑھ جائے، اور مدینہ کے فضائل ہمیں مستحضر ہوں کہ مدینہ کیا ہے، اور مدینہ کے بارے میں ہمارے حبیب نے کیا کہا، اور کیوں اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا وطن بنایا، مکہ فتح ہو جانے کے باوجود بھی مدینہ کو بنایا۔ بہت سارے اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم نے مکہ کو حرام کیا تھا، محترم بنایا تھا، اور میں محمد مدینہ کو محترم بناتا ہوں، بین لابتیہا، دونوں، اور یہاں پر کوئی اس کانٹے کو نہیں چھیڑے گا، یہاں کوئی قتال نہیں کرے گا، اور یہ مدینہ بھی ایسے ہی حرم ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، یہ مبارک ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ ہے۔
صحابہ جب مدینہ میں آئے تو بعضوں کو بخار ہو گیا اور بعض پریشان ہو گئے مکہ سے، اور مکہ بھی یاد آ رہا تھا، ظاہر ہے احب البلاد اللہ کے سب سے محبوب شہر دنیا کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینہ کما بارکت لنا فی مکہ، اللہ جیسے آپ نے مکہ میں برکت ڈالی تھی مدینہ میں برکت ڈال، وبارک لنا فی مدھا وساعھا، اللہ یہاں کے پیالوں اور پیمانوں میں جس سے سودا تولا جاتا ہے اس میں برکت ڈال، یعنی یہاں کی تجارت میں اللہ آپ برکت ڈالیے، اور اللہ جی مدینہ میں مکہ سے 2 گنا برکت کر دیجئے تاکہ دل لگ جائے۔ تو اللہ نے ایسی برکت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ ریاض الجنہ میں اللہ آپ کو لے جائیں گے نا، جب آپ روض الجنہ میں جائیں گے، وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی اوپر ان الایمان لا یأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرہا، اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ایمان ایسے آتا ہے جیسے سانپ گھوم کر اپنے بل میں واپس آتا ہے، یعنی اور کہیں نہیں جائے گا، ایمان مدینہ میں واپس آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کی تکلیف پر برداشت کرے گا، صبر کرے گا، من یصبر علی اللہ المدینہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں محمد قیامت میں اس کی سفارش کروں گا، اس سے بڑا اور ہمیں کیا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے فلاں جگہ جاؤ، مدینہ سے سفر کرو، اور آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا کاش کہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے مدینہ کے لیے دعائیں کی، آپ نے مدینہ کے بچوں کے لیے دعائیں کی، آپ نے انصار کے لیے دعائیں کی، آپ نے کہا اللہ انصار مدینہ والوں پر رحمت فرما، اللہ ان کی اولادوں پر، ان کے اولادوں کی اولادوں پر۔ آج تک انصار ایسے مبارک ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ ایسا قرآن و حدیث آپ کو سنانا شروع کرے گا، انصاری، اپنا نسب بھی بتائے گا انصار تک، کہ ہمارے علماء اچھی اچھی ایسی حدیثیں نہیں سنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تو مدینہ میں قیامت تک رہنے والوں کی سفارش کی اور ان کی فضیلت بیان کی، یہاں تک کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی امی، آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اذابہ اللہ اس کو ایسے پگھلا دے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ یہ ہے مدینہ۔ آپ جب مدینہ جائیں تو یہ تصور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کو جو عروج ملا ہے وہ مدینہ اور مدینہ والوں کی مدد سے، انصار سے ملا ہے۔ آپ مکہ سے گئے ہیں تو آپ چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ صاحب الغار ہے اور آپ کے ساتھ ایک ابو بکر کے غلام، اور آپ جب مدینہ پہنچے ہیں تو ایک استقبال ہوا ہے، پورا ہجوم نکلا ہے، اور بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی۔ یہ پڑھا ہے کہ آ گیا وداع کی پہاڑیوں سے ایک سورج آ گیا ہم پر، اور ہم پر شکر واجب ہو گیا، اور اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ آپ کیا آئے، مدینہ کو آپ نے عزت بخش دی، اور آپ وہ جو بات لے کے آئے اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ جو انہوں نے کہا جی تشرفت المدینہ، آپ کیا آئے، مدینہ کو 4 چاند لگ گئے، تو اس سے یثرب کا نام المدینہ پڑ گیا، اور یہ یہاں سے المدینہ، اللہ کے نبی کو اتنا اچھا لگا آپ نے نام ہی رکھ دیا المدینہ المنورہ، مبارک مدینہ، یا مدینۃ الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ۔ مدینہ جب آپ نے جانا ہے تو درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کوئی کتاب رسول اللہ کی سیرت یا آپ کے حالات کی آپ پڑھتے جائیں سارے سفر میں، کہ مدینہ میں آپ سنتیں اور اللہ کے نبی کی زندگی لینے والے بنیں۔ سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس خاندلوی صاحب کی یہ کتاب پڑھ لیں، الرحیق المختوم مبارک پوری صاحب کی، یا اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کی، دا ویز آف دا پروفیٹ، دا سناز آف دا پروفیٹ، واٹ ایور، اس طرح کی اردو انگلش میں جس زبان میں آپ کو اچھا لگتی ہے ویسی کتاب پڑھیں۔ جب آپ مدینہ داخل ہوں تو اپنے ہوٹل میں سامان رکھیں، مسجدیں زیادہ کوشش کریں، مسجد نبوی میں ادب احترام سے جاتے ہوئے، اور مسجد میں جب داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دائیں پیر سے داخل ہو کے دعا پڑھیں، اور زیادہ نمازیں مسجد کے اندر پڑھیں۔ اور خواتین پر مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب عبادت کا ارادہ ہو، جانا چاہیں سلام کرنے کے لیے تو مسجد میں پڑھیں، کیونکہ خواتین کی الگ جگہ ہے اور وہاں گئے اسی کام کے لیے تو ضرور جائیں جتنا جا سکیں، لیکن مردوں کی طرح اتنا اہم خواتین کے لیے کم اہم ہے۔ اسی طرح اب جو اہم امر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمہ اقدس میں حاضر ہونا اور آپ کے روضے مبارک پہ سلام پھیرنے کی سعادت، تو اس کے لیے تیاری کریں۔ اور اب مردوں کے لیے تو ہر وقت ہی کھلا ہے، اگر آپ باب السلام سے داخل ہوں گے دائیں طرف سے تو آپ نماز کے بعد کسی وقت جائیں اور سلام کرتے ہوئے چلے جائیں۔ سلام کا طریقہ یہ ہے، آپ جب سلام سے داخل ہوں گے زبان پر درود شریف کا ورد ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
یا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، مختصر درود یا لمبا درود آپ پڑھتے ہوئے جائیں۔ براہ مہربانی تصویریں نہ کھینچیں، یہ بڑی ہی نادانی کی بات ہے کہ ایسے موقع پر جہاں خشوع خضوع کی ضرورت ہے آپ موبائل لے کے یوں گھما رہے۔ موبائل لے کے گھمانا، تصویر کھینچنا میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع، ایک سمجھ ہوتی ہے، یہ ایسا موقع نہیں، ادب کا موقع ہے۔ اور جب آپ جالی کے سامنے پہنچیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، تو اب آپ نے سلام اس طرح پڑھنا ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ یا رسول اللہ، آپ پہ صلوات، آپ پہ سلام، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور آپ نے اپنا کام پورا کر دیا اور امت کے لیے پوری خیر خواہی کر دی، فجزاک اللہ خیر، اور آپ کو بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اچھی جزا دے۔ اور اس کے بعد آپ نے ذرا سا دائیں ہو کر، اب چونکہ یہ یاد رکھیے رش بہت زیادہ ہے تو آپ لمبا نہیں رک سکتے، رکنا بھی نہیں چاہیے دھکے، جتنا رکنے کا وقت ملے رک جائیں، دھکے نہ دیں کسی کو تکلیف میں نہ آئیں، رش ہے تو تیز نکلیں ذرا آرام آرام سے۔ پھر تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر اگر آپ کو اس طرح منہ کرنے کا موقع ملے تو تھوڑا سا چہرہ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پھیرنا۔ اگر عربی میں نہیں آتا اردو میں بھی کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، عربی میں کرنا اچھی بات ہے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پھیرنا۔ اس کے بعد آپ باہر نکلیں۔ اب چونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پر 2 نفل پڑھیں یا وہاں پر آپ دعا کریں، لیکن آج کل چونکہ رش ہے وہ جگہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ باہر نکلیں، باہر نکل کے ایک طرف کھڑے ہو کے جہاں وقت میں ایک لمبی دعا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس امت پر احسانات ہیں ان کو یاد کریں اور اللہ کے نبی کی امت کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے لمبی دعا کریں۔ آپ کا صلاۃ و سلام پورا ہو گیا۔ مدینہ میں قیام کے دوران کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکہ سے رسول اللہ کی مکی زندگی اور مدینہ سے رسول اللہ کی مدنی زندگی لے کے آنا ہے۔ آپ کو زیادہ لمبی عبادتیں کرنی ہیں جتنی ہو سکے، بلا واسطہ عبادت، اور تلاوت کریں لمبی۔ مدینہ مسجد نبوی کے اندر قرآن کے حلقے لگتے ہیں جہاں تجوید سکھائی جاتی ہے، ان میں بیٹھ کے آپ مدینہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مدینہ میں پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے اس کو مرحبا کہو، آپ طالب علم بن جائیں۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو وہاں پر عربی کے بہت سارے حلقے جس میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، انگلش کے بھی ہوتے ہیں، وہ حج کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح مدینہ میں رسول اللہ کے آثار کی زیارت کریں، ہفتے میں 1 دن بقیع چلے جائیں جہاں سارے صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدفون ہے، وہاں جا کے ان پہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ ایک میوزیم ہے جو روضہ کے سامنے ہے، وہاں رسول اللہ کے آثار ہیں، میوزیم آف مدینہ بالکل سامنے ہی ہے قبلے کی طرف، وہاں پر ضرور جائیں۔ اسی طرح ایک میوزیم ہے ذرا ٹیکسی پہ جا کے دور جانا پڑتا ہے، دارالمدینہ، وہ میوزیم، اس میں رسول اللہ کی پوری سیرت کو انہوں نے کلے ماڈلز میں سنبھالی ہے، دارالمدینہ میوزیم، 10-15 منٹ ٹیکسی پہ لگتے ہیں، وہ پرائیویٹ میوزیم ہے۔ وہ آپ کو احد دکھائیں گے، احد کیسے ہوا تھا، اس میں کیا واقعات ہوئے تھے، بدر میں کیا واقعات ہوئے تھے، خندق میں کیا ہوا تھا، پکچرائز ہوگی رسول اللہ کی مبارک زندگی۔ اور مدینہ والوں سے اچھا معاملہ کریں، اگر شاپنگ بھی کریں ضرور کریں، لیکن اس میں یہ نیت ہو کہ ہم مدینہ والوں کو بھلائی دیں گے، ان سے زیادہ بارگین نہ کرائیں، ان کا خیال کریں، مدینہ والوں کی محبت کریں، سخاوت کریں، کھجوریں تقسیم کریں، چیزیں تقسیم کریں، اور مدینہ میں صلاۃ و سلام اور درود شریف کوشش کریں دن میں 1000 مرتبہ ہو جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مسجد نبوی سے آتے جاتے۔ اور تصور کریں، میں تو چونکہ پڑھاتا رہا ہوں تو مسجد نبوی میں جاتا ہوں تو تصور کرتا ہوں یہاں پر یہ ہو رہا ہوتا ہوگا، یہاں تک یہ ہو رہا ہوتا ہوگا۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو ریاض الجنہ میں اتنے آثار، ایک ایک قدم پر کتنے واقعات ہوئے ہوئے۔ ایک ستون سامنے ہے جس کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ۔ یہاں ابو لبابہ ایک بڑے صحابی تھے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ جب تک اللہ کے نبی اور اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے ہم کھولیں گے نہیں۔ استوانہ ابو لبابہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ استوانہ عائشہ ہے وہاں پر ریاض الجنہ ہی میں، جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عبادت کیا کرتی تھی۔ استوانۃ السریر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جالی کے ساتھ ہے، ریاض الجنہ میں لیفٹ پہ جالی ہے، اس کے ساتھ استوانۃ السریر اور استنارۃ الحرس ہے، وہاں رسول اللہ کی چارپائی رکھی جاتی تھی، اعتکاف میں آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ اور استوانۃ الحرس ہے جہاں رسول اللہ کا پہرا دیا جاتا تھا، یہ ستون ہے وہاں پر۔ اور سامنے استوانۃ النخلہ ہے، جو دیوار آگے ریاض الجنہ کی دیوار ہے نا، جو محراب والی دیوار، وہاں ایک بڑا ستون ہے، اس پہ کھجور کے درخت کی ڈرائنگ اوپر بنی ہوئی ہے، بلکہ وہ کارونگ ہوا ہوا ہے۔ یہ وہ ہے جو نخلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ کھجور کے جیسے درخت ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔
تو ایک بڑھئی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سیڑھی بنا دوں، آپ اتنا لمبا بیان کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ آپ سیڑھی پر بیٹھ گئے، جب بن گئی تو وہ درخت زور سے رونے لگ گیا، ہو ہو کر کے، اتنا رویا، اتنا کہ پورے مسجد نبوی نے اس کی آواز سنی، اور اللہ کے نبی نے اس کو ایسے تسلی دی جیسے بچے کو تسلی دیتے ہیں، اور وہ ہچکیاں مارتے مارتے زمین میں دفن ہو کے چلا گیا۔ درختوں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میں ویسی محبت عطا فرمائے۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہ لیفٹ طرف ریاض الجنہ میں، تو بائیں طرف جہاں جالی ہے اللہ کے نبی کے حضرت عائشہ کا گھر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت ام سلمہ کا گھر اس طرف تھا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، ایک حلقہ لگا ہوا ہے علم کا، جو علم قرآن و حدیث کی باتیں علم پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بات سیکھ رہے ہیں، اور ایک حلقہ لگا ہوا ہے ذکر کا، جہاں سے لوگ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ درود شریف ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ علم والے حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم، ٹیچر، استاد بنا کے بھیجا ہے، سیکھنے سکھانے والا۔ ہم سیکھنے سکھانے والے حاجی بنے، ایسے نہ ہو کہ ہم چٹے جائیں چٹے واپس آ جائیں، یہ ہمیں بہت شکوہ ہے۔ بعض حاجی حضرات جاتے ہیں، ایک دفعہ کتاب کھول کے نہیں پڑھتے۔ تو بھئی آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں، مسائل علماء سے پوچھیں، سمجھدار کنسیڈریٹ حاجی بنیں، تاکہ پڑھے لکھے آئیں، اللہ کے نبی کی ٹھنڈک، آپ کی محبت، آپ کا برداشت، آپ کا صبر، آپ کی تواضع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا درد، یہ لے کے آئیں، اور وہاں پوری امت آئی ہوئی ہے، دعوت دیں، پوری امت کو دین کی بات کریں، جائیں اور سب کو دین کی اچھی بات کریں، خود عبادتوں میں لگیں، سیکھنے والے بنیں۔ وہاں مسجد نبوی کے اوپر ایک لائبریری بھی ہے، جو گیٹ نمبر 6-7 کے اوپر جا کے، اس میں ضرور جائیں۔ وہ زیادہ تو عربی ہے، لیکن اس میں اردو بھی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، انگلش کی بھی رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی میراث اور ہیریٹیج کتنا بڑا ہے، اتنی بڑی لائبریری، تفسیر کی کتابیں تو ہزاروں ہیں، حدیث کی تو ہزاروں ہیں، تو ہمیں ایک عظمت ہوگی کہ یہ ہمارا علم اور یہ ہمارا ذخیرہ ہے۔ ریاض الجنہ، روضہ جنہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کا وقت لینے کا اب چونکہ انہوں نے ایپ سے کر دیا ہے، تو نسک ایپ یا دوسری ایپ، تو آپ کو ایپ سے لینا ہے، یا آپ کے گروپ والے آپ کے لیے اجتماعی ٹائم لیں گے، آپ اسی میں جائیں۔ کوشش کریں جھوٹ بول کر، دھوکہ کر کے، یا کوئی ایسے کسی کو جل دے کے آپ ریاض الجنہ میں نہ جائیں، یا کوئی اور غلط کام نہ کریں اصولوں کی پابندی سے، اور جب نکلے مدینہ سے تو رسول اللہ کی محبت سے سرشار واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے، البتہ عصر کے بعد طواف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کر لیا تو آپ واجب الطواف مغرب کے بعد یا بعد میں مکہ کے قیام کے دوران کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک نہیں پڑھ سکتے، امام شافعی، امام احمد، باقی حضرات کے یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ مسافر ہے، یعنی مکہ میں 15 دن سے کم رہتا ہے، تو اس پر وہاں کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں ہوتی، اور اگر وہ 15 دن سے زیادہ منی عرفات کے دن ملا کر قیام کر رہا ہے تو اس پر قربانی ہے۔ البتہ اس میں علماء کی ایک دوسری رائے بھی ہے جو بہت معتبر علماء ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منی کے اور عرفات کے دنوں کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے تقریباً ہر حاجی ہی مسافر ہوگا، اور سلف کا طریقہ بھی یہی تھا، لہٰذا اکثر حاجیوں کو اس لحاظ سے اپنے ملک میں قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی کرتے ہیں تو بہت ثواب کی بات ہے۔ جن خواتین کو ایام آ جائیں وہ حج کے سارے افعال کر سکتی ہیں، منی بھی کر سکتی ہیں، مزدلفہ بھی کر سکتی ہیں، رمی بھی کر سکتی ہیں، قربانی بھی کر سکتی ہیں، احرام سے نکل بھی سکتی ہیں، صرف ان پر مسجد حرام کے اندر جا کر طواف کرنا منع ہے، لہٰذا وہ انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو اس وقت طواف کریں، چاہے 12 تاریخ کا دن گزر جائے۔ باقی عام لوگوں میں اگر 12 تاریخ کی مغرب گزر جائے اس کے بعد وہ حج کا فرض طواف زیارت کرے تو دم آئے گا، لیکن جو خواتین عذر کی وجہ سے رک گئی ہیں ان پر دم نہیں آئے گا، وہ 13، 14، 15 جب بھی پاک ہوتی ہیں اس وقت طواف کر سکتی ہیں۔ نیز خواتین کو چاہیے کہ جن کے پیریڈز کے دن یہ ہیں، ان کو ذرا اندازہ ہے، معلوم ہے، وہ پہلے سے پیریڈز روکنے والی پلز کھا لیں، یہ زیادہ اچھی پلاننگ ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض خواتین ان کے ان دنوں میں ایام بھی آ گئے اور ان کی فلائٹ مثلاً 13 کو 13 ذی الحجہ کو ہے،
اور وہ پاک نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے اگر وہ حج کا فرض طواف کیے بغیر چلے گئی تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ ان کے لیے علماء نے پھر ایک گنجائش یہ دی ہے، اور یہ بہت ریئر صورت ہے، اس پہ جانا نہیں چاہیے، بہت آخری گنجائش ہے کہ پھر وہ اسی حالت میں اچھی طرح پاک ہو کر جتنا ہو سکتا ہے غسل کر کے جلدی سے طواف کر لیں، اور پھر ان کو ایک بڑا دم یعنی اونٹ یا گائیں یا 7 حصے دم کے دینے پڑیں گے۔ یہ دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ آپ خود سوچئے، سمجھدار ہیں کہ کیا ایک مستحب کام کے لیے جو ایک شوق کا کام ہے صرف، کیا جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو وہاں کا بڑا بنایا ہے، اور اللہ ہر چیز کو دنیا میں ایک نظم سے چلاتا ہے، اور یہ نظم انہوں نے تجربے سے اور یہ ڈسپلن انہوں نے مینٹین کیا ہے کہ پہلا حق مطاف میں احرام والوں کا ہے، اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ آئیں، لہٰذا آپ کو اچھا لگے نہ لگے رول ماننا پڑے گا۔ اچھا مسلمان اچھا انسان ہوا جو رول مان کے چلے، اپنی منمانی نہ کریں۔ لہٰذا آپ فرسٹ فلور پہ طواف کر لیں۔ فرسٹ فلور پہ اگر آپ نیچے گراؤنڈ فلور پہ آپ 3 طواف کرتے ہیں، فرسٹ فلور پہ 1 طواف کریں گے، اللہ آپ کو ثواب اس سے زیادہ ہی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کے یہاں نیکیوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ زوال سے پہلے بالکل جائز نہیں ہے، اللہ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لہذا 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے رمی نہیں کرنی چاہیے۔ مغرب کے بعد معذور کے لیے جائز ہے، بیمار کے لیے جائز ہے، خواتین کو اگر مشکل ہو ان کے لیے جائز ہے، یا اگر حکومت نے ڈسپلن اور ایڈمنسٹریشن ہی کسی کیمپ کے لیے بنایا کہ آپ مغرب کے بعد جائیں، تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر سے پہلے کسی وقت بھی رمی کر سکتے ہیں۔ جی ہو جائے گی۔ اصولی بات یہ سمجھیے کہ مسجد عائشہ یعنی تنعیم سے یا حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر اندر آ کر عمرہ کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ بھیجا تھا، اور انہوں نے عمرہ کیا تھا، کیونکہ ان کا ایک پچھلا عمرہ رہ گیا تھا ان کے ایام آنے کی وجہ سے، لہٰذا جائز ہے۔ لیکن صحابہ کثرت سے یہ عمرہ نہیں کرتے تھے، بعض صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کرتے تھے۔ تو اس میں مختلف مزاج ہیں، زیادہ مزاج امت کا یہ رہا ہے کہ اگر آپ مکہ میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، تو طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اور عمرہ کرنے میں آپ کی زیادہ عبادت ہوگی، تو آپ عمرے بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، نابالغ پر احرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ عمرہ کرے گا اور وہ جو چادریں اس کو پہنا دی، جتنی پابندی کر سکتا ہے کرا دیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کر کے اپنا بچہ اٹھایا اور فرمایا علی ھذا الحج، یا رسول اللہ کیا اس بچے پر حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا حج ہے اور ثواب تمہیں ملے گا۔ جی باندھا جا سکتا ہے۔ جو علاقے حدود حرم سے باہر اور میقات سے اندر ہیں، وہاں سے اگر آپ مکہ جا رہے ہیں تو احرام باندھنا آپشنل ہے۔ آپ چاہیں، چاہے مکہ میں ہیں چاہے طائف میں اندر ہیں، جو میقات سے اندر کا علاقہ ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کر آ سکتے ہیں، ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی میقات سے آئے گا اور سیدھا مکہ آنے کی نیت سے آئے گا تو اس پر احرام باندھنا واجب ہو جائے گا۔ جی ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکہ آنے پر عمرہ کرنا واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایسی مجبوری اور ضرورت میں باقی امام شافعی، امام احمد، ان حضرات کے قول پہ حنفی مفتیان کرام بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر تو وہاں سے حرم کی صفیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہیں اور وہاں کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، تو آپ اقتداء کر سکتے ہیں، اور اگر صحن میں کوئی بھی صف نہیں ہے تو پھر اقتداء جائز نہیں ہے۔ سگریٹ پینا تو اچھی بات نہیں ہے، اور یہ پروون دنیا میں سلو کینسر ہے، اس لیے مکروہ تحریمی اور بعض علماء کے نزدیک حرام ہے۔ البتہ اس سے احرام نہیں ٹوٹتا اور نہ دم واجب ہوتا ہے۔ اب اگر آپ 2 صورتیں، یا تو آپ کسی میقات پہ واپس آ جائیں، چاہے آپ جدہ کے ساتھ والی میقات پہ آ سکیں یا کسی اور میقات پہ، طائف والی میقات پہ جا سکیں، تو پھر آپ کو دم نہیں پڑے گا، اور یا پھر آپ اپنا اب احرام جب آپ کو یاد آیا ہے مکہ میں آ کے یا جدہ میں کہیں بھی، آپ احرام باندھ لیجئے اور اپنا عمرہ ویسے ہی پورا کیجئے، اور آپ ایک دم بھی ادا کر دیجئے۔ اور دم ہوتا ہے کہ ایک بکرا
یا ایک اونٹ کا حصہ ذبح کرنا، اور دم حدود حرم میں دینا ضروری ہے، حرم کے حدود کے اندر، وہاں پر بہت سارے آفیسز ہیں اور وہ جو جمعیات خیریہ ہیں، خیری ادارے ہیں فلاحی، آپ ان کو دے دیں، وہ آپ کا دم کرا دیں گے۔ جائز ہے۔ ان کو صدقہ دے دینا چاہیے، البتہ دم واجب نہیں ہوا، دم صحبت سے واجب ہوتا ہے، اور اگر حج سے پہلے کر لیا، احرام باندھ کر احرام کی حالت میں حج عرفات پورا ہونے سے پہلے، تو پورا حج باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ صحبت میاں بیوی نے احرام یعنی حج کے باقی ارکان کر لیے تھے، احرام کھول دیا تھا اور ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا، طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی نے آپس میں صحبت کر لی، تو ایک بڑا دم یعنی اونٹ یا گائے کا دم قربانی کرنا حرم کے حدود میں واجب ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کا پکڑ سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے چونکہ منی عرفات کے بیچ کے دن آ جائیں گے، لہٰذا آپ مسافر ہی رہیں گے، منی عرفات سے سفر آپ کا ٹوٹ جائے گا، وہ ایک الگ علاقہ ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، لہٰذا آپ اس میں مقیم رہیں گے، آپ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ آپ کو جن علماء سے تعلق ہے، جن کی رائے پر اطمینان ہے، آپ ان کی رائے پر چلیں۔ اگر آپ نے خوشبو اتنی لگائی ہے کہ پورا عضو نہیں ہے، 3 انگلیوں کے بقدر اس سے زیادہ تھوڑی سی لگائی ہے، اور پورے عضو پر، اکثر عضو پہ نہیں لگائی ہے، پورا ایک عضو ہے، اس پہ آپ نے پورے پہ نہیں لگائی، کم پہ لگائی ہے، تو آپ پہ صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے کہ آپ کو 2.25 کلو گندم کے بقدر جو 15-20 ریال صدقہ کر دینا ہے۔ اور اگر پورے عضو پہ خوشبو آپ نے لگا لی اچھی طرح، تو پھر آپ کے اوپر پورا دم ہے۔ اس صورت میں ایک صدقہ دے دیں احتیاطاً، اور وہ صدقہ 2.25 کلو گندم یعنی 15-20 ریال دے دیں، تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ بالکل جائز ہے۔ اگر بغیر عذر کے 12 گھنٹے سے کم میں پہنا تو صدقہ ہے، اور 12 گھنٹے سے زیادہ پہنا دم ہے۔ البتہ اگر عذر کی وجہ سے پہنا، کوئی بوڑھا ہے، مریض ہے، اس کو قطرے آتے ہیں، تو وہ پھر صدقہ بھی دے سکتا ہے، چاہے 12 گھنٹے سے زیادہ پہنے۔ اور اس میں حدیث اصل ہے حضرت کعب بن عجرہ کی حدیث، کہ ان کے سر پر جوئیں آتی تھیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذی کہ حوامک، کیا تمہیں تمہاری جوئیں تنگ کری؟ انہوں نے کہا جی تنگ کری۔ آپ نے کہا بال کٹا لو اور صدقہ دے دو، یا روزے 3 دن پہلے اور 7 دن حج کے بعد رکھ لو۔ دم تو واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ احرام میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ حاجی اچھا لگتا ہے جو بکھرے بالوں والا اور میلے جسم والا ہو، یعنی وہ زیادہ زیب و زینت کے آثار اس کے بعد نہ ہو، تو بہتر ہے کہ خواتین نہ میک اپ کریں، نہ زیادہ زیور پہنیں، سادہ کپڑے پہن کے سادی حالت میں رہیں۔ اگر آپ کا عمرے کا طواف ہے یا حج کا طواف ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ معذور ہیں، اگر آپ کریں گے آپ کا طواف نہیں ہوگا۔